بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ سی۔ 8ویں صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے اور آج کے اس سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں گے۔ QC2 سے ہم نے براہ راست قرآن پاک سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم نے ابتدا کی، جس میں کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھی۔ پھر سورۃ البقرہ، اس میں 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہے، ہدایت کا مضمون اور پھر قرآن کی دعوت، اور آخر میں ذکر ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جو سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ مصحف سے ہم نے پہلے 5 صفحات یعنی پہلے پارے کا پہلا کوارٹر ہم نے کورس 2 میں کور کیا تھا، اور دوسرا کوارٹر ہم صفحہ نمبر 6 سے 10 تک کورس 3 میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ کورس 3 میں آنے والے 5 صفحات میں جو مضمون ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور بنی اسرائیل ایک بڑی قوم گزری ہے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی۔ QC3 میں آنے والے جو 5 صفحات ہیں ان کے اشارات کو، ان کے پوائنٹرز کو اپنی بائیں ہاتھ کی فنگرز پر ہم ایسے سیکھیں گے کہ ہر فنگر پر 4 اشارات ہیں، یعنی 4 پوائنٹرز ہیں، اور بنیں گے۔ تو اب تک 2 صفحات ہم نے مکمل کر لیے ہیں، نمبر 6 اور 7۔ ان کے اشارات کو روایت لیتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ: اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن کرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تو یہ 2 صفحات ہیں، ان کے اشارات کو مختصر یاد بھی کر سکتے ہیں، پھر جملے کے طور پر بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ اس جملے کے ذریعے سے ہم صفحہ نمبر 6 کے اشارات کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے۔ دوسرے صفحہ نمبر 7 جو ہے اس کے اشارات کے لیے: فرعون، 40 راتیں، بچڑے کی عبادت، اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبے کو یاد رکھیں۔ تو 4 اشارات اس طرح سے صفحہ نمبر 7 کے بھی ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 8 میں بھی 4 اشارات ہیں، کو دیکھ لیجئے گا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ صفحہ نمبر 3 میں آنے والے جو پوائنٹرز ہیں ان میں آج ہم تیسرا پوائنٹر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس میں سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 61 کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے۔ کھانے کا مطالبہ، تو مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پر ہونے والے انعامات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر ان انعامات کو لے کر، ان انعامات کو حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا رد عمل کیا ہے اس کا بھی ذکر ہم تسلسل سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آئیے آج کے سبق میں جو آنے والی آیت ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں اسباق کو۔ اسباق آج کے سبق میں کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی جو تیار شدہ کھانا انہیں ملتا تھا اس پر انہوں نے کہا ہم صبر نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں کھانے کے اندر ڈفرینٹ ٹیسٹ چاہیے، یعنی اور مختلف ذائقوں والی چیزیں ہمیں چاہیے، ایک ہی کھانے کو ہم بار بار نہیں کھا سکتے۔ تو
انہوں نے یہ کہہ کر ہرگز صبر نہیں کریں گے، یہ بات کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی کہ ہمیں تو ہرگز اس پر صبر نہیں آ رہا، ہم تو ضرور بضرور ہمیں جو ہے نا وہ اس کے علاوہ اور ہی کھانا چاہیے، ہمارا پرزور یہی مطالبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا تھا اس پر وہ قناعت نہیں کر رہے تھے، قناعت نہ کرنے کی وجہ سے، اگر وہ قناعت کر لیتے تو ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو جاتی، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا ان کے ساتھ یہ بھی اللہ کی طرف سے بطور امتحان کے تھا، بطور تربیت کے تھا کہ اللہ ان کی تربیت فرما رہے تھے، لیکن انہوں نے جلد بازی کی اور یہ جملہ کہہ کر کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں ڈفرینٹ اور کھانے چاہیے، تو انہوں نے اس طرح پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ اختیار کیا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ آئیے آج کے سبق میں جو آنے والی آیت کو پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وَإِذْ اور جب، قُلْتُم تم نے کہا، قَالَ یقول سے قُلْتُم انتم والا صیغہ ہے، قُلْتُم جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، صبرا یصبرو یصبرو یصبرونا تصبرو اصبرو تصبرونا نصبرو، یہ نصبرو نحنو والا صیغہ فعل مضارع میں، اور اس کے آخر میں چینج آئی ہے کسی وجہ سے، انشاءاللہ یہ وجہ ہم فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں جو ہیں یہ ہم کسی فورم میں پڑھ لیں گے۔ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر، علی پر طعام واحد ایک کھانا، ایک کھانے پر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد فادع لنا، یہ دو ٹکڑے ہیں فا اور ادعو، فا کے معنی پاس یا لہذا، ادعو دعا یا دوسری فعل امر ہے، ادعو پس آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ربا کا اپنے رب سے دعا کرے ہمارے لیے، یخرج لنا کہ وہ نکالے، یخرج، یخرج کیا تھا اصل میں، اخرجا یخرجو، اسلامہ یسلم کی طرح، یہ باب افعال ہے، یخرجو اخرجا یخرجو فعل مضارع ہے، آخر میں جو چین آئی ہے اس کے یہاں پڑھنے کے کسی فور میں یہ چین کیسے آئی ہے، پیش کی وجہ سے ساکن کیسے ہو گیا، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما من ما، مما دو ٹکڑے ہیں من اور ما، اس سے جو تم بتو اگاتی ہے، امباتا یم بتو، اسلامہ یسلم کی طرح فعل ہے، امباتا یم بتو، انزلہ ینزلو، اخراجہ یخرجو، اسی سے کیا ہے تم بتو اگاتی ہے، تم بھی تو ایک انتا والا سیکھا ہوتا ہے پھر مضارع میں، اور ایک تم بھی تو کون سا سیکھا ہوتا ہے، ہیا والا، تو یہ ہیا والا یہاں مراد ہے، تم پہ تو الارض اگاتی ہے زمین، من بقلہا، من بقلہا کچھ ترکاری اس کی، ہاں سے مراد جو ہے وہ زمین ہے، کہ وہ زمین کے اندر اگنے والی چیزوں کے نام یہاں بتائے جا رہے ہیں، ترکاری اس کی، کچھ ترکاری اس کی، یعنی زمین کے اندر اگنے والی جو ترکاری ہے سبزیاں وہ، تو قصہ یہاں واؤ کا معنی اور، قصہ اور ہاں یہ دو ٹکڑے ہیں یہ بھی، اور ککڑی اس کی، ککڑی اس کی، یہ بھی سبزیوں کے نام ہے، وفومہا،
फूमी, हाँ, और गंदम उसकी, और गंदम उसकी, व आदसिहा, और मसूर उसकी, यानी दालें जो है, व आदसिहा, और मसूर उसकी, व बसलिहा, और प्याज उसकी। तो ये तर्जमा है। और यह तरकारी, गंदम, ककड़ी, ये जैसे जो सलाद के तौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे होता है ना हीरे की तरह, वो मुराद है। तो गर्ज ये है कि जितनी भी चीज़ें ज़मीन उगाती है वो हमें चीज़ें चाहिए यहाँ पर। ये तर्जमे के अतबार से तरकारी, ककड़ी, गंदम, मसूर और प्याज। आयत का पहला हिस्सा था लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, हम हरगिज सब्र नहीं कर सकते एक खाने पर। तामिन वाहिद, हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने सहरा में बनी इसराइल के लिए मन्नो सलवा का जो इंतज़ाम फरमाया था, जिसे तैयार शुदा खाना उनको मिलता था, और उनकी तमाम ज़रूरियात को अल्लाह वहाँ पूरा फरमा रहे थे। लेकिन बनी इसराइल ने, क्योंकि इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह कई दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बनी इसराइल एक लंबे अरसे तक फ़िरौन और उसकी कौम के तसल्लुत में रहे, ज़हनी और जिस्मानी ग़ुलामी में रहे। तो अल्लाह ताला यहाँ उनके अंदर जो अकायद बन चुके थे, गलत नज़रियात बन चुके थे, अखलाकियात उनकी गिर चुकी थी, तो अल्लाह ताला इस सब चीज़ों को ख़त्म करके इनकी तरबियत करना चाह रहे थे यहाँ पर, इस खुले मैदान में, जो रेगिस्तान में जहाँ ये मौजूद थे। तो उनके गलत अकायद को ख़त्म करना चाह रहे थे, उनसे उनको पाक करना चाह रहे थे। तो उन्हें अल्लाह ताला की अताअत और फर्माबरदारी के ऊँचे दर्जे पर फायज होना था, और बहुत से अंबिया अल्लाह ने उनके अंदर भेजे थे। लेकिन उन्होंने बेसब्री का मुज़ाहरा करते हुए छोटी सी कुर्बानी भी देने से गुरेज कर दिया, ये छोटी सी कुर्बानी भी नहीं दे सके। क्योंकि जब अल्लाह की तरफ से मरातिब मिलने होते हैं, अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं, या अल्लाह ताला एक तरबियत के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो मुश्किलात भी आती हैं। दीन पर चलना हो, अल्लाह के अहकामात पर चलना हो, तो उसमें मुश्किलात भी आती हैं। तो वो मुश्किलात बेसिकली इंसान की तरबियत के तौर पर होती हैं, और उसको एक ऊँचे दर्जे पर फायज करने के लिए होती हैं। लेकिन बनी इसराइल ने बेसब्री का मुज़ाहरा किया, और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे, हरगिज़ हम सर सब्र नहीं करेंगे। जी। सर वो तो उनके पास शुरू से मनोसल्ला उतरता था, तो उनको कैसे पता कि जमीन में इतनी ज्यादा चीजें हैं उनके खाने के लिए जिनकी डिमांड वो कर रहे थे? इससे पहले जब वो अपने फ़िरौन के तसल्लुत में थे, वहाँ पर तो मनसलवा नहीं होता था। ओके सर। तो एक छोटी सी कुर्बानी देने से उन्होंने गुरेज किया। फदअलना रब्बा का, यहाँ पर आयत का दूसरा हिस्सा क्या था? फदअलना रब्बा का, यहाँ भी उन्होंने ये कहा कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें। ये भी एक बदतमीजी वाला जुमला है कि क्या अल्लाह सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का रब था, उनका रब नहीं है? तो उन्होंने कहा आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें। तो ये भी उनकी तरफ से एक बदतमीजी का जुमला है। आयत का अगला हिस्सा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। क़ाल, उसने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अतस्तब्दिलूना, अतस्तब्दिलूना ये फेल है। हमजा जो है इस्तिफहाम के लिए है, क्वेश्चन के लिए है। क्या तस्तब्दिलूना, तुम बदले में लेना चाहते हो? इस्तब्दला यस्तब्दिलु, इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तिगफार इन बाब इस्तिफाल है उससे, जैसे इस्तगफरा, इस्तगफरू, और उसके बाद क्या था? इस्तगफरा यस्तगफिरु, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, अस्तगफिरु, तस्तगफिरूना, तस्तब्दिलूना, ये उसी साउंड पर आ रहा है। हमजा अलग से है इस्तिफहाम के लिए। क्या तुम बदले में लेना चाहते हो? अल्लज़ी, उस चीज को, अल्लज़ी, उस चीज को, हुवा अदना, जो अदना है, हुवा जो कि अदना है, यानी कमतर है। क्या तुम बदले में लेना चाहते हो उस चीज को जो कि अदना है? बिल्लज़ी,
اس چیز بجائے اس چیز کے ہوا خیر جو کہ بہتر ہے، یعنی تم بہتر کے بدلے میں تم ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو، تو پھر حکم یہ ہوا اہبتو مصرن، اہبتو یہ اشارہ کیا ہے، ہاباتا یہبتو، ضربا یضرب باب سے ہے، ہاباتا یہبتو صحت مند فعل ہے، اہبت اضرب کی طرح، اہبتو اضربو، تم اترو، تم اترو مصرن شہر میں، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ پس بے شک، بس یا تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما وہی ہے، سأل تم جس کا تم نے سوال کیا، سألا سألا سألو سألتا سألتو سألتم، یہ ہم نے کسی ٹو میں فعل سیکھا تھا، حمزہ والا فعل ہے، سألا اس نے سوال کیا، سألتم جس کا تم نے سوال کیا، فَإِنَّ بے شک، لکم تمہارے لیے، ما وہی ہے، سألتم جس کا تم نے سوال کیا۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ تو آج کے پہلے حصے سے ہم اس کے میننگ تو سمجھ چکے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا آگے سے ان کو جواب دیا کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ بہتر چیز کیسے ہے کہ اللہ کی طرف سے بالکل تیار شدہ کھانا تمہیں آتا ہے، تمہیں تمہاری تمام ضروریات جو ہیں بغیر مانگے پوری ہو رہی ہیں، تمہیں کسی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، مشقت نہیں کرنا پڑ رہی۔ اللہ چاہتے ہیں صرف کہ تم اس بات پر توجہ دو کہ جو تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، جو تمہارے احکامات ہیں اللہ کے، اس کو ماننے کی طرف توجہ دو، اللہ کو راضی کرنے میں تم لگے رہو، تمہارا یہی صرف کام ہے، تمہیں سب کچھ ملتا رہے گا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر صبر نہیں کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم نے اس کو کیا کیا ہے، مطالبہ کر دیا ہے ادنا چیز کا جو کہ بہتر ہے، تو وہ بہتر تھی، یہ ادنا ہے۔ بہرحال اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر بھی تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ جب انہیں شہر میں جانے کا کہا گیا، اس میں 2 شرائط رکھی گئی تھیں کہ تم نے حتتن کہتے ہوئے یعنی بخشش مانگتے ہوئے جانا ہے، اور دوسرا کام کیا تھا، دوسرا کام کیا کرنا ہے، سر سجدہ کرتے ہوئے جانا تھا، سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی سے داخل ہونا ہے۔ تو وہ 2 شرائط اسی وجہ سے تھیں، یعنی ان کا شرائط کا ذکر پہلے آ گیا، اور یہ جو بات بعد میں آ رہی ہے کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اس لیے بستی میں وہ داخل ہونا چاہتے تھے، ان کو حکم دیا گیا تم داخل ہو جاؤ، لیکن یہ 2 شرائط ہیں، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس پر ان کو پھر سزا بھی دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک حدیث لیتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی۔ تو جو اللہ نے رزق دیا ہے اس پر قناعت مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اہبطوا مصرن، اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر یا بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں مل جائیں گی، یعنی تمہارا اگر زندگی کا مقصد کھانا پینا ہی ہے تو پھر تو ہر جگہ تمام تمہاری ضرورت کی، تمہاری چاہت کی تمام چیزیں موجود ہیں، تم جہاں بھی جا کے کھا سکتے ہو۔ تو زندگی کے مقاصد پر بات یہاں پر ہوئی کہ اگر تمہارا مقصد کھانا پینا ہی ہے تو ہمیں بھی اس سے سبق یہ سیکھنا ہے، اگر زندگی کے مقصد کو ہم ڈھونڈ لیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اگر ہم زندگی کے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مقصد کیا تھا، اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بہت ساری اس میں قربانیاں بھی دینی پڑ سکتی ہیں، اس میں نماز کے لیے نیند کی قربانی دینا، روزہ کے لیے کھانے کی قربانی دینا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی قربانیاں ہو سکتی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے نا وہ ٹائم نکالنا، 1-2 گھنٹے کا ٹائم اسپینڈ کرنا، یہ اسپیئر کرنا ٹائم کو، یہ بھی ایک قربانی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اس چیز پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کھانے ہمیں عطا کیے ہیں، اگر ہم ان آیات کو دیکھیں، جیسے بنی اسرائیل سے بات ہوئی، تو ہمیں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو شکر کا
طریقہ کار ہے، یہ بہت ضروری ہے زندگی میں، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب شکر کریں گے اللہ کا نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور حدیث اسی سے متعلق ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، یہ بات کسی کو حاصل نہیں، اگر اس کو خوشی ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچا تو وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ یعنی اگر مشکلات میں اگر امتحان آتا ہے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو یہ اس پر بھی ثواب ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ہے۔ تو آیت ہم نے مکمل کی، آج کے سبق میں اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس کے۔ تو اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے، تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اسباق آپ دیکھ چکے ہیں کہ من و سلوہ کے بارے میں بات ہوئی، جو تیار شدہ کھانا انہیں ملتا تھا، اور وہ مختلف قسم کے اور کھانوں کے خواہشمند تھے، تو انہیں کہا گیا کہ تم کسی بھی جگہ جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں ساری چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی۔ تو ہم نے ان آیات کو مطالعہ کرنے کے بعد دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے والا بنا کہ ہم دین کے کاموں کے لیے قربانی دے سکیں، اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے گا تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں۔ یہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اس بات کو میں یاد رکھوں گا، اور آئندہ اس طرح سے میں صبر بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کے سبق میں۔ طعام جو ہے واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اطعمہ، کھانا، طعام کی جمع اطعمہ۔ اور افعال میں نصبرو، صبرا یصبرو ہے، ضرب یضرب باب سے ہے، صحت مند افعال میں آتا ہے ضرب یضرب سے صبرا یصبرو۔ دوسرا فعل ہے طعام، طعیمہ یطعم، سمع یسمع سے، یہ بھی صحت مند افعال ہے، پوسٹ ون والے افعال ہیں۔ طعیمہ یطعم، طعیمہ اس نے کھانا کھلایا یا کھایا۔ اور اہبتو، حباتا یحبتو، یہ ضربا یضرب باب ہے، حباتا وہ اترا، یحبتو اہبت، حابتن اور محبوط اور حبوط۔ کمزور افعال میں دعا یدو سے ہے، دعا یدو یہاں فعل استعمال ہوا، فعل امر ہے، تو اس کا باب ہے نصارہ، دعاوا یدعو، نصارہ ینصر تھا، اور یہ کمزور فعل ہے، دال عین واو اس کا مادہ ہے۔ اور دوسرا فعل جو کمزور ہے سآل یسالو، حمزہ والے افعال آ جاتے ہیں، اس کو بھی کمزور کے ساتھ ذکر کر لیا ہے، کیونکہ کورس 2 میں ہم نے یہ پڑھ لیے تھے، تو حمزہ والا فعل کمزور فعل تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہاں اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے کہ کورس 2 میں ہم نے پڑھا تھا۔ سارے اثر فتح یتو باب سے ہے، حمزہ والے افعال میں آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ہمارا یا امرو، نصر سے تھا حمزہ والا فعل، اس طرح سے قرأ یقرأ، آخر میں حمزہ آیا، وہ بھی فاتحہ ہے، اور سألا بھی فاتحہ باب۔ مزید فی کفال میں اخرجا یخرجو، اسلم یسلم کی طرح ہے، باب افعال سے ہے، اور اسلام، ٹھیک ہے، اخرجا اس نے نکالا۔ تم بتو، ام باتا یم بتو، ام ناباتا، ناباتا سے ہے نا، نون باتا مادہ ہے، ام باتا یہ بھی مزید فی کا فعل ہے، اس کا باب بھی اسلمہ ہی ہے۔ ام باتا اس نے اگایا، یمبتو وہ اگاتا ہے۔ اور استبدلا یستبدلو سے ہے، تستبدلون، یہ کس باب سے آتا ہے؟ حمزہ سین جو کوڑ ہے وہ کس کا ہے؟ استفعال، ٹھیک ہے، استفعال باب سے ہے۔
इस्तबदला اس نے بدلنا چاہا، کیونکہ حمزہ سین تا یہ طلب کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ سی، 8ویں صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے، اور آج کے سبق میں ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، نادا۔ نادا یہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ 48 ٹائم یوز ہوا، اور یہ حاسبہ کے وزن پر ہے۔ حاسبہ آپ پڑھ چکے ہیں، باب مفاعلہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ حاسبہ کے ساؤنڈ پر کیسے ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آج سیکھیں گے۔ یہ جو نادا ہے یہ حاسبہ کی طرح کیسے ہے۔ تو حاسبہ کی طرح ہونے سے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا باب مفاعلہ ہے۔ باب کون سا ہے؟ مفاعلہ۔ لیکن فردر اس کو سیکھیں گے کہ یہ کیسے حاسبہ کے ساؤنڈ پر آتا ہے۔ تو مزید فی کی ڈیفینیشن ہم نے کیا سیکھی تھی کہ کمزور یہ جو مادہ کے حروف ہیں ان میں سے کسی حرف کو زائد لایا جاتا ہے، جیسا کہ عالمہ سے علامہ بنا، ایک شاد زائد ہے، یعنی ایک لام زائد ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ مادہ کے حروف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسا کہ سالمہ سے اسلم بنا، کہ مادہ کے حروف سین لام میم ہے، تو حمزہ جو زائد آیا وہ کیا ہے؟ وہ ایکسٹرا ہے، تو زائد حروف میں سے۔ اور مزید فی کے 8 ابواب ہم نے QC3 میں سیکھے ہیں۔ صحت مند کی کیٹیگری ہم مکمل کر چکے ہیں، اور اب ہم سیکھ رہے ہیں کمزور افعال۔ ٹھیک ہے جی، کمزور افعال جو مزید فی کے ہیں ان کو سیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے ایک فعل کمزور سیکھا ہے، اس کو بھی آج ہم ریوائز کر لیں گے، اور آج یہ دوسرا فعل بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جی۔ عالمہ، جیسے کہ اب دو جملے ہم نے یاد کیے تھے۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علامہ حاسبہ اسلامہ، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافہ استغفر۔ یہ جملہ ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اس جملے کو دوسرے انداز میں بھی سیکھ سکتے ہیں، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، دو طرح جملہ بنتا ہے۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علامہ حاسبہ اسلامہ، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافہ استغفارہ، ماضی کے صیغے کے لیے اشارہ بھی ماضی کا کریں گے۔ تیسرا جملہ کیا تھا کہ قرآن میں تدبر کیجیے اور آپس میں تدارس کیجیے۔ تدبرا تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب انقلابہ۔ تو یہ 8 ابواب جو تھے ان کو ہم نے ایک جملے میں یاد کیا۔ پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے اس سلائڈ کو خاص کر آپ نے یاد رکھنا ہے، ہمارے پاس سیو بھی کرنا ہے، کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ابواب کیا ہیں، مصدر کون سا ہوتا ہے، اور ریفرنس باب کیا ہے۔ تو تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال، یہ 5 ابواب ہیں۔ جیسے کہ کورس 1-2 میں فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سمیہ ہوتے تھے، یہاں پر یہ ابواب ہیں۔ اور تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف اور استغفار یہ مصدر ہیں۔ یہ پہلا مصدر جو ہم نے اس باب سے سیکھا۔ اور پھر علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ، یہ کوڈ بھی کہلاتے ہیں، ماضی کا پہلا صیغہ بھی ہے اس مصدر سے، اور پھر ریفرنس جملہ بھی، ریفرنس ٹیبل بھی کہلاتے ہیں۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں صدقہ، کذبہ، یہ علامہ کی طرح ہیں، ان کا کوڈ علامہ ہے۔ تو علامہ کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے علامہ کے اندر مادہ کے حرف میں سے ہی ایک حرف زائد ہے مزید فی کے حوالے سے، اور ایسے ان میں بھی ہے۔ اور جیسے علامہ کا باب تفعیل ہے تو اس کا باب بھی تفعیل ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں ریفرنس کے طور پر آتی ہیں۔ پھر دوسرا جو 3 ابواب اور تھے اس میں تفاعل، تفاعل اور انفعال، یہ تینوں ابواب ہیں۔ اور تدبر، تدارس اور انقلاب یہ مصدر ہے جو ہم نے اس باب سے سیکھا۔ تو تدبرا، تدارسا، انقلابا، یہ ریفرنس ٹیبل ہیں یا کوڈز بھی کہتے ہیں ان کو۔ اس کو لازمی ہم نے یاد کرنا ہے 8 کو، ٹھیک ہے جی۔
پھر صحت مند اور کمزور کو کمپیئر کیا تھا QC 1 میں، فاتح، ناصر، ضربہ، سامعہ، صحت مند افعال سیکھے. پھر QC 2 میں آ کر وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا، ظنہ، ظلہ وغیرہ یہ کمزور افعال سیکھے. یہ سارا کمزور کا گروپ تھا. اس کا جملے بھی یاد کیے تھے ہم نے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا اور اچھا گمان رکھو، ظنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلع. تو ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی افعال کے بعد ہم نے مزید فی افعال کو شروع کیا تھا. مزید فی افعال میں 2 گروپس ہیں، ایک صحت مند کا جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ کی طرح، اور ایک کمزور کا گروپ ہے وہ ہم انشاءاللہ ابھی شروع کر رہے ہیں. تو پہلا فعل ہم نے سیکھا تھا واللہ. واللہ علامہ کی طرح ہے، یعنی باب تفعیل سے ہے. واللہ کس باب سے ہے؟ باب تفعیل سے. نادا یہ حاسبہ کی طرح ہے، یعنی کہ یہ باب مفاعلہ سے ہے. اس کا باب یاد رکھیے گا کیا ہے؟ باب مفاعلہ. مفاعلہ تو ٹھیک ہے جی، مفاعلہ باب ہے اس کا. تو اس کے ساؤنڈ کو ذرا میچ کر کے چیک کر لیں گے انشاءاللہ. نادا آج کا سبق میں کون سا فعل ہے؟ نادا. اس میں کمزور حرف بھی ڈھونڈنا ہے آپ نے اور مزید فی بھی اس کو ڈھونڈنا ہے. یہ مزید فی بھی ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس میں مزید فی کی نشانی بھی ہونی چاہیے، یعنی مادہ کے حروف کے علاوہ بھی کوئی حرف ہو، زائد ہو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں کمزور حرف بھی ہونا چاہیے. نادا کا معنی اس نے پکارا. ایک تو آپ نے پڑھا دعا اس نے پکارا، لیکن نادا کا معنی بھی پکارنا ہے. نادا اس نے پکارا. تو کمزور حرف یہاں پر کیا ہے؟ الف. یہاں پر کمزور حرف آیا ہے جس کی وجہ سے یہ فعل کمزور فعل کہلاتا ہے. اب الف مادہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن کمزور فعل تو ہے نا، کمزور حرف ہے، لہذا نادا میں الف آنے کی وجہ سے یہ نادا کیا ہے؟ کمزور فعل کہلاتا ہے. آئیے اس کو سیکھتے ہیں. جیسے حسیبہ سے حاسبہ بنا تھا. حسیبہ 3 حرفی فعل ہے. حسیبہ کا معنی اس نے گمان کیا. حسیبہ اس نے گمان کیا. اور حاسبہ کا معنی کیا تھا؟ اس نے محاسبہ کیا، جو کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا تھا صحت مند افعال میں، حاسبہ یحاسب. ایسے ہی کمزور افعال میں اس ساؤنڈ پر ہے ندیہ. ندیہ کا معنی کیا ہے؟ گیلا ہوا، وہ تر ہوا. ندیہ وہ گیلا ہوا، وہ تر ہوا. تو نادا اسی سے مزید بھی بنا ہے، نادا اس نے پکارا. اب دیکھیں 3 حرفی افعال اور اس کے میننگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے ٹوٹل. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میننگ ثلاثی مجرد میں آئیں گے وہی مزید فی میں میننگ بھی آئیں گے. جیسے آپ نے پڑھا خارجہ ثلاثی مجرد ہے تو مزید فی کیا ہونا؟ اخرجہ. خارجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا. تو میننگ سیم ہے اور اضافت کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پہ ثلاثی مجرد میں کیا میننگ ہے؟ گیلا ہوا، تر ہوا. یہاں ہے پکارا. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ممکن ہے، اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرح میننگ ہو. سر ندیہ بھی کمزور فعل ہوگا نا؟ کون سا فعل؟ کمزور حرف والا ہوگا نا ندیہ بھی؟ ندیہ بھی کمزور ہے، نون دال یا مادہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، نادیہ بھی کمزور فعل ہے. جی ایک تو کوشچن جلدی سے پوچھنا نا کہ آپ نے اس میں کہا کہ الف کی وجہ سے کمزور ہے، تو یہ غلط ہوگا سوچنا. میں سوچ رہی تھی کہ یا کی وجہ سے، کیونکہ نون دال اور یا اس کا مادہ نہیں ہے. بالکل سوری، آپ واقعی بات ٹھیک ہے. الف کی وجہ سے وہ زائد ہے، الف زائد حرف ہم نے گننا تھا، اچھا ہم نے اس کو کمزور کہہ دیا. اچھا اچھا الف اچھا وہاں پر زائد آیا ہے، وہ ٹھیک حاسبہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک جزاک اللہ. اللہ. تو الف جو ہے وہ جیسے نادا میں یہ زائد حرف ہے، الف کا اضافہ ہے جس کی وجہ سے اس فعل کو زائد فعل مزید فی فعل کہا گیا ہے. تو نادیہ سے نادا بنا ہے، نادا. نادیہ سے نادا. تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ثلاثی مجرد سے مزید فی کیسے بنا؟ تو ایک الف کا اضافہ کر کے کیا بن گیا؟ مزید فی بن گیا. اب نیکسٹ جو ایک ہے اصل اگلی جو بات سیکھنی ہے ہم نے، نادا
इस यहाँ पर अभी हदा का टेबल हमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर करके नजर आ रहा है। इसकी वजह तो आप समझ गए होंगे हदा का टेबल क्यों यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि 8A के अंदर आपने ये सीखा था हदा की सारी वो 5 बातें। तो वो जो 5 बातें आपने सीखी थी हदा में, फिर वल्ला में, तो वो नादा में भी आपने वही नोट रखनी है, वही बातें हैं नादा। क्योंकि नादा भी ऐसा फेल है कि जिसके आखिर में कमजोर हरफ आ रहा है। नादा के आखिर में क्या है? कमजोर हरफ आ रहा है। इसलिए जिस फेल के आखिर में कमजोर हरफ आ रहा हो उस फेल में वही 5 बातें होंगी जो हमने अदा में सीखी और वल्ला में सीखी। और इस तरह से कोस्टू के अफ़ाल को अगर हम देखें तो वहां पे हमने दा, तला, खला, फिर हदा, जजा, जरा, अता, इस तरह के अफ़ाल में हमने सीखी है। यानी कि सारे अफ़ाल ऐसे ही हैं कि जिनके आखिर में कमजोर हर्फ आ रहा है, उसमें ये सारी बातें आपने याद रखनी। तो हदा का टेबल इसलिए यहाँ दिखाया गया है, नादा उसने पुकारा। तो ऐसे ही जैसे हदा से हदऊ बना था, वल्ला से वल्लऊ, नादा से नादो। ये पहली बात भी यहाँ डिस्कस हो रही कि वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड हो तो जमा कैसे बनती है? जबर से बनती है। तो यहाँ पर भी नादा से नादौ बना है, ना दू नहीं हुआ। दाल पर जबर आया जमा में, दाल पर पेश नहीं आया। चलिए इसको देखते हैं। नादा उसने पुकारा, नादऊ उन सब ने पुकारा, ना दईता आप सबने आपने पुकारा, ना दईतू मैंने पुकारा, ना दई तुम आप सबने पुकारा, ना दईना हम सबने पुकारा। अगेन करते हैं। नादा, नादऊ, ना दईता, ना दईतू, ना दई तुम, ना दईना। वही हदा वाला ही साउंड है। और जो जायद हरफ था इसमें नून के बाद अलिफ जो है वो तमाम सिगों में उसको लाया गया है। अगेन करें। नादा, नादऊ, ना दईता, ना दईतू, ना दईतुम, ना दईना। ये माजी के सीखे हैं। अब इनको अरबी बोलचाल के जरिए हम मजीद सीखते हैं। हल नादा, इसका तर्जुमा है क्या उसने पुकारा। माजी का तर्जुमा क्या है? उसने, क्या उसने पुकारा। तो ये जो लाइन नजर आ रही है इसका मतलब है हम यहाँ इससे ऊपर जो बात होगी वो किसी के बारे में बात होगी, उसमें आंसर सेम आएगा जैसे कि क्वेश्चन है। हल नादा, नाम, नादा, जी हाँ उसने पुकारा। हल नादऊ, क्या उन सब ने पुकारा। नाम, नादऊ, जी हाँ उन सब ने पुकारा। तो ये सेम आंसर आ गया, सिर्फ नाम का तब। नेक्स्ट जो है, हम आपस में जब डायलॉग शुरू करते हैं तो उसमें क्वेश्चन के बाद आंसर चेंज होगा। हल नादैता, क्या आपने पुकारा। तो क्या जवाब है? नाम, नादई तू। ता का जवाब किससे आता है? तू से। हल नादई तुम, क्या आप सबने पुकारा। नाम, नाम नादईना नादई ना, नादई ना, नाम नादई ना, जी हाँ हम सबने पुकारा। अब एक और इसम को साथ मिलाकर हम अरबी बोलचाल के जरिए सीखते हैं इसका मीनिंग। हल नादल्लाह, इसका तर्जुमा है क्या उसने पुकारा अल्लाह को। क्या उसने अल्लाह को पुकारा। तो यहाँ भी वही आंसर है, सिर्फ लफ्ज अल्लाह का इजाफा है। नाम नादल्लाह, हल नादउल्लाह। ये क्या था असल में? नादऊ अल्लाह, नादऊ अल्लाह। ये वाव ऊपर जो पेश है ये सिर्फ मिलाने की वजह से है, असल में यहाँ पेश नहीं है। तो अलग अलग पढ़ेंगे। हल नादऊ अल्लाह, मिला के पढ़ेंगे नादउल्लाह, क्या उन सब ने अल्लाह को पुकारा। नाम, नादउल्लाह नादउल्लाह। हल नादैतल्लाह, क्या आपने अल्लाह को पुकारा। नाम नादईतुल्लाह दईतुल्लाह नादैतुल्लाह, नादैतु अल्लाह, मैंने अल्लाह को पुकारा। हल नादैतुमुल्लाह, यहाँ पर भी तुम में ये जो मीम के ऊपर पेश है ये मिलाने के लिए आया है। नादैतुम अल्लाह, नाम नादैना अल्लाह। तो मिलाकर पढ़ें नादैनल्लाह। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, वैसे आप इसको करते ही पढ़ें।
الحمدللہ فعل ماضی کلیئر ہوا. اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع میں. ینادی نادا کے میں ینادی. ینادی اس کے ساتھ بھی یہدی کا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیبل فعل مضارع. یہدی یہدونا ینادی ینادونا تنادی وہ وہی ساؤنڈ ہے اس لیے یہاں پر اس کو بھی ذکر کیا گیا. یہاں بھی وہی باتیں یاد رکھیے گا کہ اگر آخر میں الف کا ساؤنڈ نہ ہو تو جمع زبر سے نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے. یہدی سے یہدونا بنا, یولی سے یولونا, ینادی سے ینادون. ینادی ینادی وہ پکارتا ہے, ینادونا وہ سب پکارتے ہیں, تنادی آپ پکارتے ہو, انادی میں پکارتا ہوں, تنادونا آپ سب پکارتے ہیں, ننادی ہم سب پکارتے ہیں, ہم سب پکارتے ہیں. ینادی ینادونا تنادی انادی تنادونا ننادی. یہاں ننادی میں دو نون آ جائیں گے کیونکہ ایک نادا کا اپنا نون ہے اور ایک نحن والا نون. اس کے عربی بول چال ہے حل ینادی کیا وہ پکارتا ہے, نام ینادی وہ پکارتا ہے, کیونکہ مضارع میں دونوں میننگ آئیں گے, پکارتا ہے یا پکارے گا, یعنی پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. حل ینادونا نام ینادونا. حل تنادی کیا آنسر ہوگا اس کا, نام نام انادی. نام انادی انادی. انادی آنا والا سیگا. حل تنادونا نام ننادی. نام ننادونا. ننادی نام کے بعد ہے ننادی دو نون کے ساتھ ننادی. جی ہاں ہم سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے. حل ینادی اللہ کیا وہ اللہ کو پکارتا ہے, نام ینادی اللہ یہ وہی پھر مضارع کی طرح جیسے ماضی میں ہم نے لفظ اللہ ملایا. حل ینادون اللہ کیا وہ سب اللہ کو پکارتے ہیں, نام ینادون اللہ کیا ترجمہ ہوگا, جی ہاں وہ سب اللہ کو پکارتے ہیں. حل تنادی اللہ کیا آپ اللہ کو پکارتے ہو, نام انادی اللہ. انادی اللہ. حل تنادون اللہ نام نام ننادی اللہ. ننادی اللہ ننادی اللہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں. فعل امر کیسے بنے گا, نادا سے ینادی. یہاں پر ایک چیز اور سیکھنے کے ہم نے وہاں بات کی تھی کہ اس کے جو رول لیٹر ہیں, باب تو آپ پہچان چکے ہیں, اس کا باب تھا مفاعلہ. ٹھیک ہے, تو مادہ اس کا آتا ہے نون دال اور یا, یہ کمزور فعل ہے. باقی یہ حاسبہ کی طرح کیسے بنا ہے, یہ اصل میں تھا نادایا ینادیو, حاسبہ یحاسبو, حاسبہ یحاسبو. ٹھیک ہے, اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو دال ہے نا اس کے اوپر زبر آ گیا ہے, زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے, اس لیے یہاں پر اس یا کو, یہ جو یا تھا نا یہ والا, اس یا کو الف سے بدل دیا. تو یہ نا دا ایسے نہیں لکھا جاتا, ایسے چونکہ عربی میں رائٹنگ سٹائل نہیں ہے, اس لیے اس کو یا کو یہاں لکھنا پڑے گا. تو لکھنے میں یا آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا, پڑھنے میں الف ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو لکھا ایسے ہی جائے گا نادا. صحیح ہے, تو یہ وہی بات ہے ہدا میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کتنے حروف ہیں, نون الف دال اور الف ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں یہ ہے, تو وہ الف وہی چونکہ یا سے بدلا ہوا ہے, یہ جو دال کے اوپر الف نظر آ رہا ہے. نادایا ینادیو, اور یہ حاسبہ یحاسب کی طرح ہے, اور باب مفعول ہے, باب بھی ہے اس کا, اور اس کے اصل آپ نے ماضی اور مضارع میں جانی ہے, اور اس کا وہی ساؤنڈ آپ نے میچ کر لیا. اور تیسری بات کیا تھی کہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے, وہ آپ نے دیکھا نون دال اور یا, جیسے کہ نادیہ میں تھا. اچھا, اس کے بعد نادا ینادی سے ہم بنائیں گے فعل امر نادی, جیسا کہ ہدا سے کیا تھا اہدی, اور واللہ سے کیا تھا ولی. ٹھیک ہے, تو نادا سے نادی وہی اس لیے بن رہا ہے
آخر سے کمزور حرف گر رہا ہے، چونکہ یہ ایسا فعل ہے جس کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے، تو ایسے فعل میں فعل امر بناتے ہوئے کمزور حرف آخر سے ڈراپ ہو جاتا ہے، جیسا کہ نادی. اہدی تا ہدا سے اہدی، اہدو، ولی، ولو، نادی، نادو. تو ایسے فعل امر میں جب آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آخر سے ساؤنڈ کو شارٹ ہی رکھیں گے. اگر تھوڑا لانگ کر لیا تو وہ یا بن جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے. تو نادی کیا بنیں گے؟ نادی. نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادو. نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادو. فعل امر اور فعل نہیں ہے. اس کے بعد نادی، تو پکار. یہ سامنے والے کو ہے، تو یہ سامنے والا کون ہے؟ یہ انت والا صیغہ ہے. وہ انت والا اپنے بارے میں جواب دے گا. کیا جواب دے گا؟ فعل امر کا جواب فعل مضارع سے دینا ہے. تو کیسے دیں گے جواب نادی کا؟ انادی. انادی، میں پکارتا ہوں یا میں پکاروں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. نادو، تم سب پکارو. ننادی. ننادی فعل مضارع سے اس کا آنسر آئے گا فعل امر. اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہ پکارو. اب یہ بات ہے کہ اس میں نیگیٹو آرڈر ہے. لا تنادی، تو مت پکار، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کو تو مت پکار. تو کیا جواب دیں گے؟ لا انادی، میں نہیں پکاروں گا، یعنی میں اللہ غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا. لا تنادو، تم سب مت پکارو. لا لا ننادی. ننادی، ہم سب نہیں پکاریں گے. تو فاعل کیسے بنے گا؟ حاسبہ سے کیا بنا تھا؟ محاسبن، محاسبن. تو نادہ سے کیا بنے گا؟ منادن، منادن اور منادن. منادن، منادن. یہ وہی ہے جیسے ہادن کی طرح ہے، اور ہادن اسم فاعل بنے گا جیسے، ایسے یہ منادن ہے. تو یہ داعن، ہادن، جارن، یہ ڈبل زیر کے ساتھ ہے. تو منادن اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ یہ منادیون تھا. تو یا آخر سے گرا ہے، کمزور حرف ہونے کی وجہ سے تو ڈبل زیر آ گیا. تو اصل یہ کنڈیشن پیش والی ہی ہے جیسے مسلمون والی ہوتی ہے. تو مصدر ہے حاسبہ کا، محاسبہ مصدر تھا. تو نادا کا مصدر کیا ہے؟ منادات، پکارنا. منادات پکارنا. اسی میں ایک اور فعل بھی آتا ہے جو کہ اسی ساؤنڈ پر آتا ہے. مناجات کا لفظ سنا ہوگا، مناجات. تو اسی ساؤنڈ پر جیسے نادا تھا، ایسے آئے گا ناجا، شاید بھی آتا ہے ناجا، یناجی، مناجات. منادن، منادن اور منادات آئے گا. انتا منادن، حل انتا منادن، کیا آپ پکارنے والے ہیں؟ انتا کا جواب انا سے آئے گا، باقی سیم آنسر آئے گا. حل نام انا منادن، نام انا سامنے والا اپنے بارے میں بتائے گا. نام انا منادن، میں پکارنے والا ہوں. حل انتم منادون، منا اس فاعل کے جمع کا اشارہ کیا ہے؟ منادون، کیا آپ سب پکارنے والے ہیں؟ نحن منادون. نام نحنو منادون، ہم سب پکارنے والے ہیں، ہم سب پکارنے والے. نادا سے نادت، یہاں پر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی وہی 5 چیزوں کی طرف ہی اشارہ ہے. نادا سے کیا بن گیا؟ مونس کا بنا نادت. کیا چینجے گا؟ یہ کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائی گئی ہے مونس بنانے کے لیے. مونس بنانے کے لیے آخر سے، مذکر کے آخر سے کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائی گئی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پورا ٹیبل کر لیجیے گا. نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا. ینادی،
युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी। फिर हमारा है नादी, नादू, ला तुनादी, ला तुनादू, ना। फिर नंबर है इसम फाइल है मुनादिन, मुनादन, मुनादातुन। ठीक है जी। तो ये पूरा टेबल है। अब मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग कर लें। हुआ नादा, हिया नादत, हुआ युनादी, हिया तुनादी। तो फिर सर अगर माजी और हम फिर मुजारिफ मुनादन में या ना लगाएं? नहीं, या इसका अरबी का रस्मुल खत का राइटिंग स्टाइल है, वो लगाना होगा। आप इसको अलिफ के साथ नहीं लिख सकते। इसके देखें, अगर अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, जैसे आप चाह रहे हैं कि मुनादन, ऐसे भी इसका राइटिंग स्टाइल नहीं है। अगर इसको आप अलिफ के साथ लिखते हैं ऐसे वाला, तो वो भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, वो इस तरह का यूज़ ही नहीं होता कहीं पर। तो ऐसे ही मुनादन या यहाँ राइटिंग में आ रहा है, एक्चुअल में यहाँ या नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, इसका मुनादी भी होते हैं, मुनादी। मुनादी, हाँ जी, मुनादिन के अलावा मुनादी भी इस्तेमाल होता है। मुनादी मुनादी उर्दू में, उर्दू में होता मुनादी है ना। यही मुनादी यही युनादी लिल ईमान। नहीं, सूरह आल इमरान के आखिर रुकू में ये है ना, मुनादी। मुनादी, मुनादी मुनादी यही। कहते हैं ना, करने वाला। हाँ हाँ, तो यहाँ भी मुनाद पुकारने वाला है ना, तो मुनादी भी इस्तेमाल हो सकता है ना। जी हाँ, मुनादी मैंने कहा कि वो इराब के बगैर मुनादी है ना, मुनादी कहते हैं ना। जैसे उर्दू में भी इसको मुनादी कहते हैं, निदा देने वाला। मुनादी को कहते हैं पुकारने वाला। जी, मु- यहाँ उर्दू मुनादिन में कह रहे हैं ना आप। जी यहाँ मुनादिन है ना, मुनादिन या मुनाद, मुनाद की यहाँ का है ना, तो मुनादी क्यों नहीं कहा इसको? या वो भी इस्तेमाल मुस्तामिल है और ये भी है। नहीं, मुस्तामल वो होता है, वो तो जो आप बात कर रहे हैं वो अरबी के अंदर जैसे कहते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि वहां पर मिलाने के लिए वो चीज़ यूज हुई होगी। वहां पर जो आयत नहीं का हुई पूरे नहीं आयत का होगी, वो है ना context- सर, वो मतलब उसका थोड़ा सा बताए ना कि वो या क्यों नहीं, लगे वहां पर। अगर देखें वो नहीं यूज होता तो सर, फिर या बुनाने के लिए ये डायरेक्ट भी तो मिल सकता है ना। मुनादी युनादी भी हो सकता है, मुनादी यही युनादी क्यों लगा है? आप वो आयत लिख के मुझे भेजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको देख लेता हूँ इसके सूरह बाद। आल इमरान का आखिरी रुकू है ना मेरा, मतलब कुरान मजीद लाओ बेटा, मैं भी बताता हूँ। मैं अभी एक मिनट आपको बताता हूँ। ये लाइक ये इसमें ये भी तो होता है ना, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इसको आसान करने के लिए ना, अब हम अगर देखें इसका मतलब बन रहा है पुकारने वाला। उसमें पुकारा, वो पुकारता है, युनादी, मुनादी है युनादी। तो अगर मुनादिन तो देखिए ना, युनादी पढ़े तो कुरान की जो एक पढ़ने का वो है ना, एक रिधम है, देखें, उसमें फर्क। मुनादी यही युनादी, रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान। वो मुनादी यानी जो पुकारने वाला पुकारता है, लिल ईमान, ईमान के लिए। अन हाँ तो आमिनू मान तो बिरब्बिकुम, ये कि ईमान लाओ अपने रब पर। फआमन्ना, बस ईमान हम ले आए। तो इसमें मुनादी यही युनादी इस्तेमाल हुआ ना। भाई, इसमें ये वाली बात है ना कि उर्दू में भी हम बार दफा कर रहे होते हैं कि कोई जुमला सीक्वेंस से बोल रहे होते हैं तो नीचे जेर का उसका इस्तेमाल या हमजा लगा के उसको आगे बढ़ाते हैं ना बात को। तो अल्लाह ताला ने भी शायद कुरान में जो है मुनादी नहीं, या युनादी यानी लगा है ना, जुमला बोलने या में। या लगा है ना बहन, सिर्फ ये नहीं है उसमें, या एडिशनल लगे ना चले, उसमें। मेरी मेरी बात सुने। अच्छा, ये जो आयत मैंने देखी है, यहाँ पर जी आयत ये लिखी हुई है कि रब्बना इन्नना समेअना मुनादियन, जी, मुनादियन। ये लिखे। ये जो यहाँ पर जो जाया है, इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह है, और इसमें ये इराब की हालत है। ये इराब की हालत हमने वैसे किसी फाइल में पढ़नी, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये जी 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 जैसे आपने पढ़ा था ना, मुस्लिमुन, ठीक है। जी, एक मुस्लिम। आपने पढ़ा था इसी को मुस्लिमन, ये सही जी है। एक जी, आपने पढ़ा था मुस्लिमिन, हाँ, जी ठीक हो गया।
اب یہ 3 اعراب کی حالت ہیں. یہ لفظ کا میننگ ایک ہی ہے لیکن یہ اعراب کی حالت ہیں. ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش. ٹھیک ہے. اب کہاں پر ڈبل پیش یوز ہونا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی بھی سینٹینس میں ایک جملہ جب ہوتا ہے نا، اس جملے میں ایک ورب ہوتا ہے، ایک اس کا پھر سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک اس کا آبجیکٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی. تو ایسے یہاں پر یہ جو منادیان کا لفظ ہے، یا میں لکھ لیتا ہوں منادیان. جی ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہے یہاں پر اس سینٹینس کے اندر یہ آبجیکٹ بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ آبجیکٹ بن رہا ہے. یہ آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر عام طور پر ڈبل زبر ہوتی ہے یا صرف زبر ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. آبجیکٹ میں ڈبل زبر. یہ جو منادن کی جو ہے نا، یہ آپ کو اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے اسے ساؤنڈ پر افعال سیکھے ہیں ان میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ منادن کی جو کنڈیشن ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ منادیون ہے. یعنی کہ یہ کنڈیشن مسلمون والی ہے، کیونکہ اس کی جمع جب آپ بنائیں گے، منادن کی جمع کیا ہے؟ منادونا. کیا جمع بنائیں گے اس کی؟ منادونا ہے. یعنی واؤ سے جمع اس کی ہے، کیونکہ مسلمون کی جمع مسلمون آتی ہے نا واؤ سے. تو مسلمین جو ہے نا، یہ والا مسلمین کی جمع یانون سے ہم نے بنائی تھی. تو یہ مسلمین والی کنڈیشن نہیں ہے، یہ مسلمون والی کنڈیشن ہے. اس لیے منادن کی جمع، منادن اصل میں منادیون تھا. یہاں جب آیت کی آپ بات کر رہے ہیں، آیت کے اندر یہ جو منادیان کا لفظ ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ آبجیکٹ بن رہا ہے، اور آبجیکٹ کے اوپر زبر ہوتا ہے. یہاں پر یا ظاہر ہو جائے گی کیونکہ یہ جملے میں آ رہا ہے. تو جملے کے اندر یا یہاں پر ظاہر بھی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر زبر بھی آ رہی ہے. تو زبر کیا بتا رہی ہے کہ یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ یہ آبجیکٹ والی کنڈیشن ہے. سمعنا کا مطلب ہے ہم نے سن لیا. منادین ایک منادی کو جو پکارنے والا تھا، منادی کو سنا. ینادی وہ پکار رہا تھا، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یا ٹھیک ہے وہ فعل مضارع والا ترجمہ ہے. للایمان، ایمان کے لیے. کیا پکارا تھا وہ؟ کہ ان آمنو بربکم، آمنو تم سب ایمان لاؤ. آمنو کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے نا. فعل امر میں ابھی ہم نے فعل آمنہ کا پڑھنا ہے اسی کورس میں. آمنو امر میں جمع کا صیغہ ہے، تم سب ایمان لاؤ. بربکم، اپنے رب پر. بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. تو یہاں پر جو منادین کا لفظ کیا بن رہا ہے؟ آبجیکٹ بن رہا ہے. سمجھ آ گئی بات سر آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ منادیون ہونا چاہیے نا رفع حالت میں، پھر اس کو منادیون ہونا چاہیے نا. اگر وہاں منادیان ہے تو مجھے تو کنفیوژ، میں تو یا کی بات کر رہا تھا نا، وہ تو اسی طرح وہ سر یا ظاہر ہوئی ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ جو منادن اصل میں منادیون ہی ہے نا، اس میں یا کو گرایا گیا ہے. تو کسی بھی کمزور حرف کا یا کسی بھی حرف کا گرنا جو ہے یہ آپ نے کسی 4-5 میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں کہ جس میں کئی وجہ سے، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ لن نصبرا، ٹھیک ہے. آگے تفصیل یعنی آگے پڑھنی ہے. ٹھیک تفصیل ہے آگے اس کی ہے. اور جب یہ جملے میں اب منادن یہاں پر سمپل ہے، سنگل آپ ایک ورڈ کو سیکھ رہے ہیں. یہاں پر یہ منادین یہ جملے میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جملے میں استعمال صحیح ہو ہے. رہا ہے، اس لیے اس کا یا ظاہر ہو گیا. یا اصل میں تو اس میں ہے نا، ہم نے کب کہا کہ اس میں یا ہے ہی نہیں ہے؟ یا یہاں اصل میں یا ہے، کیونکہ اصل اس کی بتائیے آپ کو کہ اصل میں منادیون ہے. جی ٹھیک ہے. تو اعراب کی جو حالتیں ہیں، اعراب کی جو اس میں کس اسم پر زبر آنا ہے، کس پر زیر آنا ہے، کس پر پیش آنا ہے، وہ ہم نے کسی 4-5 میں سیکھنی ہے. کلیئر ہے بات آپ کو؟ جی اچھا جی. نادا کے 6 ابھی ہم سیکھیں گے کہ نادا، ینادی، نادی، منادن، مناداتن یا منادن اور مناداتن اس کا مصدر ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو 2-3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، نادو کو، نادت کو اور ینادون، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے واللہ میں اور اس سے پہلے جو ہدا وغیرہ میں کی تھی. جیسا فعل جس میں آخر میں کمزور حرف آ رہا، اس میں یہ باتیں آپ نے یاد رکھیں. الحمدللہ.
नादा के बाद आप देखेंगे इसकी जो वर्ब बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं, तुम सब पुकारो अपने रब को, तुम सब पुकारो, इसके लिए कौन सा फेल आएगा? फेल माजी, फेल मुजारे या फेल अमर? तुम अमर। सब पुकारो, पहले अमर, फेल अमर क्या था? नादी, नादू। सिंगुलर है तो जमा क्या था? नादू, तुम सब पुकारो नादू रब्बु, अपने नादू रब को। रब्बकुम। अब आप देखें कि ये है नादू, ये कौन सा फेल हुआ? फेल अमर में जमा का नादू, तुम सब पुकारो। अगला हिस्सा इसका है जुमले का अपने रब को, तो ये एक लफ्ज लिखा हुआ है, रब्बुकुम। रब्बुकुम होगा या रब्बकुम होगा? रब्बकुम। रब्बकुम क्यों होगा? मफूल है जी। ये जो मफूल की बात है ना, इसको जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये भी आपने ये ऑब्जेक्टिव हालत है ना इसकी, ऑब्जेक्टिव है ना ये, ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट फॉर्म है है ना। अपने रब को। तो ये अराब की कंडीशन है, आप लोगों ने इंशाल्लाह किसी 4 के बाद 5 में ज्यादातर डिटेल से आएंगी। 4 में चीजें शुरू हो जाएंगी लेकिन 5 में ज्यादा आएंगी। बहरहाल दूसरा है युनादी लिल ईमान। युनादी कौन सा फेल है? फेल मुजारे। युनादी वो पुकारता है, लिल ईमानी, ईमान के ईमान लिए, की तरफ, ईमान की तरफ या ईमान के लिए, वो ईमान के लिए पुकार रहा है, यानी ईमान की दावत दे रहा है, मतलब ये ईमान की वो दावत दे रहा है कि तुम ईमान ले आओ। ये वही आयत का हिस्सा जो अभी हमने तिलावत भी की। तीसरा सवाल है हल अंतुम मुनादून अल्लाह। हल अंतुम, क्या आप सब, मुनादूना, मुनादूना पुकारने वाले हो? नहनु मुनादुन अल्लाह, नहनो, नाम नाम नहनु मुनादुन अल्लाह, नहनु मुनादून अल्लाह। माशाल्लाह, नाम नहनु, ठीक है, नहनु आ नहनु जाएगा मुनादून अल्लाह। और बाकी उसके बाद जो है वो सेम आ जाएगा, मुनादुन अल्लाह। माशाल्लाह। तो नादा की तरह एक फेल वर्ब बुक में आपने लिखना है लाका। लाका का तर्जुमा है उसने मुलाकात की, लाका उसने मुलाकात की। मुलाकातुन इसका मस्तर आता है, लाका का जमा क्या आएगा लाका का? लाका, लाकू, लाकैता, लाकैतु, लाका, लाकैतुम, लाकैना, लाकत। लाकत, लाकौ आएगा। जमा में क्या आएगा? यहाँ सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा कि लाकौ। लाकौ आएगा। तो लाका का फिल मुजारे क्या बनेगा? युनाकी, लाका युलाकी, युलाकी। बिल्कुल उसी, और ये जो युनादी की तरह, ठीक है। तो युलाकी, नादा का मुकम्मल टेबल को देखें, उसको देखकर आप वर्कबुक में इस टेबल को लिखें इंशाल्लाह। तो बता सकता है क्योंकि इसका फेल नंबर कैसे बनेगा? लाकी, 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 फेले मुजारे की वो लाकी, अलामत क्या खत्म बनेगा? करके काफ के नीचे लाकी, लाकी। यानी काफ के आगे जो है वो या नहीं होगा, लाकी। क्लियर है जी? तो ये उसी सॉर्ट पर फेल बनाएगा, टेबल बनाएगा, वहां पर वर्कबुक में लिखें नादा के टेबल को देखते हुए। और आखिर में ये कोड्स जो हैं उस बात से मुजरद के अफ़ाल के, कमज़ोर अफ़ाल के और मज़ीद के अफ़ाल के याद रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का सबक जो है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा डी, 8वें सफ़े का ये चौथा इशारा है। और आज के सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 61 का मुताला करेंगे। QC2 में हमने पहले 5 सफ़ात पढ़ लिए थे और QC3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक। QC3 में आने वाले अफ़ाल जो हैं, जो पेजेस हैं 6 से 10 तक, इनमें हम बाएं हाथ पर इशारात को सीखते हैं। और सफ़ा नंबर 6 और 7 के इशारात हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बशरा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। ये इशारात हैं, इनको अपने फिक्र्स पर हम याद करेंगे। जो जुमला इनके लिए हमने याद किया था उसको भी रिवाइज कर लें। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। फिरौन 40 रातें, बशरे की इबादत
اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبے کو یاد رکھیں۔ صفحہ نمبر 8 کے اشارات کیا تھے؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم تعارف دیکھتے ہیں، یہ اشارے کا نام ہے سزا۔ اس سے پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا، اور مسلسل بنی اسرائیل کے پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے، اور انعامات کو لے کر ان کا رد عمل کیا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو آج کے سبق میں جو اسباق ہیں آج کی آیات کے اندر، کہ بنی اسرائیل کے جو برے لوگ تھے ان کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی۔ برے لوگ کون تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور ان کا یہ جو مسلسل برا رویہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی مسلسل ان کا رویہ برا تھا، انبیاء کے ساتھ بھی، اللہ کے حکامات کے ساتھ بھی، اللہ کی آیات کے ساتھ بھی۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کی نشانی کو جھٹلاتے بھی رہے، اور ایون کہ جو اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے والے تھے، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر تھے، انبیاء تھے، ان کو وہ ناحق قتل بھی کرتے رہے۔ اور جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ نے ان کو اس کی سزا بھی دی، اور کئی سزاؤں کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے بنی اسرائیل کے لیے مختلف مواقع پر، اور آئندہ آنے والی جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں بھی کئی سزاؤں کا ذکر ہے۔ تو آئیے آج کی آیت کو تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر شرح بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله۔ وضربت اور ڈال دی گئی، ضربا یضربو سے ہم نے فعل پڑھا تھا، ضربا یضربو، اور ضربت، ضربا فعل ماضی میں مذکر کا ہے صیغہ، اور اسی کا ضربت مؤنث کے لیے آتا ہے، اور ضربت سے ہی پھر مجہول بنایا تھا ضربت۔ ضربت کا معنی تھا اس عورت نے مارا، اور ضربت اس عورت کو مارا گیا۔ ضربہ کا معنی جو ہے جیسا کہ مارنا ہے، ایسے ضربہ کے اور بھی معنی آتے ہیں، جیسے ضربہ کا معنی مثال بیان کرنا بھی آتا ہے، ایسے ضربہ کا معنی ڈالنا بھی ہے۔ وضربت علیہم الذلہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت، ان پر ذلت ڈال دی گئی، اور والمسکنہ اور محتاجی، ان پر ذلت ڈال دی گئی، والمسکنہ تو اور محتاجی، یعنی ذلت اور محتاجی ان پر ڈال دی گئی۔ وباؤ اور وہ لوٹے، باؤ جو ہے، باؤ اس ساؤنڈ پر ہم نے کوئی فعل پڑھا اس سے پہلے؟ باؤ، چلیں یاد کیجیے گا، ساؤنڈ پر ہم نے یہ اتنا تو یاد ہے کہ با باؤ یہ جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی میں، اور وہ لوٹے بے غضبن، غضب کے ساتھ، غضبن غضب کے ساتھ، جیسے جا جاؤ ہے نا، اسی کی طرح سے ہے۔ جا بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ میننگ آتے ہیں، ایسے یہاں پر بھی با کے ساتھ استعمال ہوا، وہ باؤ اور وہ لوٹے بے غضبن، اللہ کے غضب کا، من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے، اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، جو وقت کے انبیاء تھے، ان کی بات انہوں نے نہیں مانی، کیونکہ انبیاء اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے تھے جو ان کو سنایا کرتے تھے، تو انہوں نے انبیاء کی ساتھ بدتمیزی کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو ذلیل کر دیا، ذلت اور محتاجی ان پر ڈال دی، ذلت اور محتاجی ان پر ڈال دی۔ یہ بھی ذلت کا معنی کیا ہے؟ ذلت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس طاقت اور اختیار ہو، اس کے باوجود بھی وہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو رہا ہو، بے عزت ہو رہا ہو، تو یہ ذلت ہے۔ ٹھیک ہے، ذلت کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس طاقت ہو، اقتدار بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ
لوگوں کے نظروں میں ذلیل ہو رہا ہو تو یہ بھی ایک قسم کی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ والمسکنہ اور محتاجی، محتاجی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رزق کی کمی، محتاج ہو جانا، رزق کی کمی آ جانا، اور دنیا کی لالچ کا ہو جانا۔ رزق کی کمی بھی محتاجی ہے، اور رزق کی کمی نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کا لالچ انسان کو بہت زیادہ ہو تو یہ بھی محتاجی ہے۔ اور کم ہمتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل نہ کر رہا اور اس میں سست روی کا شکار ہو اور سستی کا شکار ہو، کم ہمتی کا شکار ہو، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے اور اعمال کے نہ قبول ہونے کا ایک وجہ ہے۔ پر ذلت اور محتاجی یعنی بطور عذاب کے، بطور سزا کے اللہ نے ان پر ڈال دی۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی اللہ کا غضب ان پر ہو گیا۔ دو لفظ آتے ہیں، ایک غضب ہے، ایک ہے سخط۔ سخط غضب کی پہلی سیڑھی ہے۔ غضب یعنی کہ ایک ہائی لیول کا معاملہ ہے، اللہ کا غصے کی زیادتی جو ہے وہ غضب ہے، اور سخط جو ہے وہ کم درجے کی ہے۔ تو ہمیں حدیث پاک میں جو ترغیب دی گئی ہے، دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، کہ اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں، یعنی کہ سخط جو ہے وہ کم درجے کا غصہ ہے اور غضب انتہا درجے کا غصہ ہے۔ تو ہمیں سخط سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے غصے کے بدلے میں اپنی رضا نصیب فرمائے، وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس حدیث پاک میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں سخط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سخط سے جب بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے تو ہم غضب جو ہے وہ تو بدری کے اولا اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کے غضب سے۔ تو ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ سخط، اللہ تیرے سخط یعنی غصے اور آگ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی ان دعاؤں کو بھی اپنی دعا کے اندر روزمرہ دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سخط یعنی غضب اور اپنے غصے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آیت کا اگلا حصہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس لیے، ذالک کا معنی ہم نے وہ پڑھا ہے تو کسی جگہ اس کا ذالک کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ذالک بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ تین ٹکڑے ہیں، اس لیے ہوا کہ بے شک وہ کانو یکفرون، وہ انکار کرتے تھے۔ کانو یکفرون یہ ماضی استمراری ہے، پاس کنٹینیوز ہم نے پڑھا۔ کانو یکفرون وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، آیات جمع ہے، اللہ کی آیاتوں کا وہ انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے۔ اور وہ اب واو کے ذریعے سے یہ کانو کا لفظ یقتلون کے ساتھ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں بن رہا ہے ماضی میں، وہ قتل کیا کرتے تھے، وہ قتل کرتے تھے، یقتلون وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، وہ نبیوں کو قتل یقتلو سے یقتلون وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے۔ ذالک بما کانو، ذالک یہ اس لیے تھا، یہ جو سزا ملی اس لیے تھی کہ وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ اس لیے ہوا، یعنی اتنا بڑا جو قدم انہوں نے اٹھایا کہ اللہ کے آیات کا انکار کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا، یہ اس لیے ہے، بما عصوا، بما دو ٹکڑے ہیں، اس لیے ہوا کہ
असौ उन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने नाफरमानी की, वकानु यातदून और वो हद से बढ़ते थे, हद से बढ़ जाते। यातदून का है एतदा यातदी है, एहतदा यातदी हम फेल पढ़ लेंगे इसी कोर्स में, उसी जगह एतदा इससे एतदा यातदी यातदूना जमा का सीगा है फेल मुजारे में। और असौ जो है असा असा यासी, असा यासी, याता याती यहदा यहदी की तरह फेल है, और इसमें माजी में जमा है असा असौ, जैसे हदा हदऊ है ना, इसी साउंड पर आता है असौ, उसने नाफरमानी की, असा उसने नाफरमानी की, असौ उन सब ने नाफरमानी की। और इसके बाद है या तदून, ये भी जमा कसी है, इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ते थे। तो आज का ये जो पहला हिस्सा ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन, ये उनको सजा मिलने की वजह बयान की गई कि उनको सजा क्यों दी गई, उनको सजा क्यों दी गई। वजह क्या थी? तो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते थे। अल्लाह की निशानियों पर ईमान ना लाना यानी कि कुफ्र करना, इनकार करना। अल्लाह की निशानियों का वो इनकार करते थे। और दूसरी वजह क्या थी कि नबियों को कत्ल करते थे, नबियों को कत्ल, यानी कि वो जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आता था अम्बिया के ज़रिए से, उस पैगाम को, जो नसीहत से भरा हुआ पैगाम था, जो हिदायत से भरा हुआ पैगाम होता था, उस पैगाम को वो सुनना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये पैगाम ला रहा है हमारे पास, उसको ही हम कत्ल कर दें, ताकि ना वो होगा ना वो अल्लाह का पैगाम ले आएगा। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि वो किस कदर सरकश हो चुके थे, कि वहाँ बनी इसराइल जो है वो किस कदर सरकश हो चुके थे। तो उस उनकी इस सरकशी की वजह से ही अल्लाह ने उन पर इस तरह के अज़ाब में नाज़िल की। और ये चीज़ें उन पर इतने हद दर्जे के वो सरकश कैसे हो गए, या हद दर्जे के वो कि अल्लाह का उन्होंने आयात का इनकार ही शुरू कर दिया। इस ये सारी चीज़ें जो है वो बैक वक़्त शुरू नहीं हो गई कि एक ही दिन में सब कुछ उनके अंदर ये चीज़ें पैदा हो गई, नहीं, बल्कि ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता उनके अंदर आती गई। जो आहिस्ता-आहिस्ता यूँ ही उन्होंने अल्लाह की नाफ़रमानी शुरू की, एक हुक्म को छोड़ा, दूसरे हुक्म को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, या अल्लाह के जो भी अहकाम आते हैं उन अहकामात को उन पर अमल करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते रहते थे कि ताकि हम उस हुक्म से बच जाएँ, तो हुक्म हमें हमें उस पर अमल ना ही करना पड़े। तो ये जो उनके नाफ़रमानी वाला रवैया था उनका, ये हद से तजावुज़ करने वाला रवैया था, इस वजह से वो करते वो इस हद तक पहुँच गए कि वो अम्बिया को कत्ल करने तक आ गए। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते थे, अल्लाह की कायम करदा हदूद से वो तजावुज़ करते थे। तो आज हमने भी इस चीज़ से सीखना है कि क्या हमारे अंदर भी ऐसी कोई चीज़ें हैं कि हम अल्लाह की कायम करदा हदूद से तजावुज़ करते हैं, या हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयत हमने मुकम्मल किया, आइए इसका तर्जुमा देखते हैं। और डाल दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी, और वो लौटे अल्लाह के गज़ब के साथ। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक के। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ते थे। तो असबाब, दुआ और प्लान्स हम देखते हैं। असबाब हमने क्या कि उनके मुसलसल इस रवैये की वजह से अल्लाह ने उनको सज़ा दी, और इतनी बड़ी हद तक वो कैसे पहुँचे, इसलिए कि वो अम्बिया को वो जुटलाते थे, अल्लाह के पैगम्बरों को वो कत्ल करते थे। तो दुआ हम क्या करेंगे? दुआ करेंगे अल्लाह हम तेरे गज़ब से अल्लाह हमें बचा, और हम आइंदा ज़िंदगी का प्लान करेंगे कि इंशाअल्लाह मैं कुरान हदीस का मुताला करके उन सज़ाओं को याद रखने की कोशिश करूँगा जो अल्लाह ने नाफरमान लोगों को दी हैं, ताकि मैं तमाम बुरे कामों और बुरी आदतों से बच सकूँ। तो आज के सबक के बाद हमें एक हमारे लिए एक होमवर्क है कि हम कुरान पाक का मुताला करके कोशिश करें कि ऐसे कम अज़ कम 5 ऐसे कौमों का तज़किरा करें, अपने पास नोट्स बनाएँ कि ये कौम, इस पर ये अज़ाब, अल्लाह का ये अज़ाब आया और इसकी वजह ये थी, इस वजह से ये अज़ाब आया। ताकि उन चीज़ों को जो हम अपने पास नोट्स बना रहे हैं, हम उसको चीज़ों को जब पढ़ेंगे
हमें पता चलेगा कि ये कौम थी, इस पर क्यों अजाब आया, किस नबी की कौम थी और इस पर अजाब क्यों आया और क्या अजाब आया इस पर। तो कम से कम 5 कौम के जो अजाब है उन पर लिस्ट बनाएं, ताकि हमें ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। जी सिस्टर शबाना, आपका क्वेश्चन है कोई? सर मैंने ये पूछना था कि आपने मोहताजी का एक मतलब तो बताया था रिज्क की तंगी, तो दूसरा क्या बताया था, वो काइंडली जरा बता दें। और दूसरा तर्जमा इसके साथ ही नोट किया गया हुआ है कि रिज़्क़ की तंगी ना हो लेकिन कम हिम्मती हो जाए। कम हिम्मती का मतलब होता है कि अमाल करने में सुस्ती, काहली का शिकार इंसान हो जाए, तो ये भी मोहताजी है। ठीक है। और सर आपने बताया था कि जो लालच है दुनिया का, ये भी उसमें आ जाता है जी। दुनिया का लालच भी, बिल्कुल दुनिया का लालच भी मोहताजी में आता है। यानी देखें कि अगर इंसान के पास बहुत कुछ है भी लेकिन फिर भी ज़्यादा जो लालच है दुनिया को जमा करने का, तो वो भी इंसान हकीकत में वो मोहताज है। ठीक है, ज़िल्लत और मोहताजी दोनों में। तो अस्मा और फ़ाल देखते हैं आज के सबक में। अस्मा में आयात जमा है आयतुन की, निशानी, और आयात निशानियाँ। नबी की जमा अम्बिया, नबीयून और नबीयीन। इसको बड़े गौर से देखेगा। नबी का लफ्ज़ जो होता है इसकी दोनों तरह मीनिंग आती हैं। जमा मुकस्सर भी आती है, टूटी हुई जमा जिसे कहते हैं अम्बिया, और इसकी जमा वानून और यानून से भी आती है। और जहाँ पर इसकी जमा अम्बिया लिखी हुई है वो तो आप अम्बिया सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जहाँ नबीयून या नबीयीन का आ जाए दरमियान में, तो वहाँ आपने गौर से ये देखना है कि अगर तो उसके आखिर में डबल पेश मौजूद है, नबीयून है, तो फिर जमा स्पेसिफिकली वानून से ही आएगी। और अगर अगर उसका नबीयीन है तो फिर जमा यानून से आएगी। ठीक है। और अगर सिंपली लिखा कुछ भी नहीं है तो फिर दोनों तरह जमा बन सकती है। अफ़ाल में जो ज़ारबा यज़रिबु से सबसे पहला फ़ेल कौन सा? ज़ारबा यज़रिबु है। उसके बाद ग़ज़बा, ग़ज़िबा या ग़ज़ाबु। ग़ज़िबा वो गुस्से वाला हुआ, ज़रबा उसने मारा, ग़ज़िबा वो गुस्से वाला हुआ, यग़ज़िबु वो गुस्से वाला होता है, इग़ज़िब ग़ाज़िबुन। ग़ाज़िब कैसे कहते हैं? गुस्से वाला शख्स। ग़ाज़िब गज़ब करने वाला, गुस्सा करने वाला। मग़ज़ूब जिस पर गज़ब किया गया, जिस पर गुस्सा किया गया। कफ़ारा यकफ़ुरु नासरा बाब है, और कफ़ारा उसने कुफ़र किया, उसने इनकार किया, उसने नाशुक्री की। तमाम मीनिंग आपने इस सिवान में इसके सीखे हैं। क़तल यक़्तुलु उसने कत्ल किया, यक़्तुलु वो कत्ल करता है, क़ातिल कत्ल करने वाला, मक़तूल जिसको कत्ल किया जाता है। और इसके बाद जो कमज़ोर अफ़ाल हैं सुलासी मुजर्रद में, ज़िल्लत, ज़ल्ला ये ज़ाल के साथ है, ज़ाल, ज़ल्ला यज़िल्लु, ये दल्ला यदिल्लु की तरह ही है, और इसका बाब ज़ारबा है। ये डबल हरफ वाले अफ़ाल में है, इसमें भी दो लाम इकट्ठे आ गए हैं। ये डबल हरफ वाले अफ़ाल में, ज़ल्ला ये ज़िल्लत से, ज़ल्ला यज़िल्लु, ज़ल्ला वो ज़लील हुआ, यज़िल्लु वो ज़लील होता है, ज़िल्ला ज़लील हो, और ज़लीलुन ज़लील होने वाला, और इसका इसम मफ़ऊल नहीं इस्तेमाल होता। और ज़ुल्लुन और ज़िल्लतुन ये दोनों दोनों इसके मस्तर आते हैं। ज़ुल्लुन भी मस्तर है और ज़िल्लतुन भी मस्तर आता है। और ये नाज़रा बवाब से है। बा बा यबू, काला यकूलू की तरह है। और बाऊ कालू की तरह, बा बाऊ, बा का माना है उसने कैसे कहते हैं ना कि पाया या उसने हासिल किया। गज़ब अल्लाह का गज़ब हासिल किया, यानी अल्लाह का गज़ब को वो लेकर आए, अल्लाह का गज़ब उन्होंने उन पर हो गया। तो बा का ये माना है। बा यबू वो क्या कहता है? अल्लाह का गज़ब हासिल किया उसने, अल्लाह का गज़ब उसने ले लिया। एक बा होता है आइन के साथ। आइन का उसका माना होता है उसने वो बेचने से है, यानी ट्रेडिंग करना, बेचना, खरीदना, उससे है। बा आइन के साथ। ये हमजा के साथ है। ये बा, वाव और हमजा, ये जो अलिफ दरमियान में अलिफ है ना, ये असल में क्या था? वाव था। यानी बा वाव हमजा इसका रूट लेटर है। ये कमजोर फेल भी है और हमजा वाला फेल भी है, दोनों तरह इसमें आएंगे। ठीक है। तो काला की तरह है तो बाब इसका नासरा होगा जब काला इसका कोड है।
असा यासी, हदा यहदी की तरह है। असा उसने नाफरमानी की, असा का मतलब उसने नाफरमानी की, इसका बाब दरबा है और कमजोर फेल में आता है आइन स्वाद और या। असा उसने नाफरमानी की, यासी वो नाफरमानी करता है, ऐसी नाफरमानी कर, आसिन ये नाफरमानी करने वाला, यहाँ भी वही है हादिन की तरह है। तो आसी उर्दू में भी कहते हैं ना, आसी मैंने नाफरमान। तो मजीद फी का फ़ाल में से कोई फेल यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के इस सबक में ग्रामर का लेसन हमने मुकम्मल किया। कुरान का हिस्सा, सॉरी। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा डी, 8वें सफ़े का ये चौथा इशारा है और आज हम ग्रामर में एक नया टेबल सीखेंगे, अकामा। अकामा ये कुरान पाक में रेपिटेशन के साथ तकरीबन 80 टाइम यूज हुआ और ये अस्लमा के वजन पर है। जब अस्लमा के वजन पर है तो इसका बाब क्या होगा, कोई बता सकता है? इस्लाम अस्लमा के वजन बाब क्या होगा? इफ़आल होगा सर। इफाल इफ़ाल, इस्लाम की तरह इफ़ाल। अस्लमा का मस्तर इस्लाम है तो बाब क्या है, इफ़ाल। तो यहाँ पर आपने बाब तो इसका पहचान लिया, जब अकामा अस्लमा की तरह है तो इसका बाब है इफ़ाल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आके इसको सीख लेंगे कि इसका मादा क्या है और इसका बाब अस्लमा की तरह कैसे इफ़ाल बन रहा है, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने कि मादा के हरूफ में से किसी हरफ को ज़ायद लाया जाए, जैसे आलिमा से अल्लामा। ठीक है, लाम मादा का हरफ है, एक लाम को ज़्यादा लाया गया तो ये बन गया मज़ीद। या सालिमा से अस्लामा या मादा के हरूफ के अलावा किसी हरफ को ज़ायद लाया जाए, जैसे सालिमा से इस्लामा। तो मादा के हरूफ के अलावा जो हरफ ज़ायद होंगे वो एक भी हो सकता है, 2, 3, इस तरह से हरफ ज़ायद हो सकते हैं। तो मादा के हरूफ कितने होते हैं टोटल? 3 होते हैं। रूट लेटर यानी हरूफ असली या रूट लेटर या मादा के जो है वो 3 हरूफ ही होते हैं जो फा आइन लाम के मुकाबले में आते हैं। तो मज़ीद फ़िक़्ह हमने 8 अबवाब सीखे हैं और उनमें से 5 के लिए एक जुमला पढ़ा था। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, अल्लामा हासबा अस्लमा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इख्तिलाफा इस्तग़फ़रा। दूसरा जुमला क्या था? कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए, तदब्बरा तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब इनकालाबा। ये जुमले याद रखें ताकि आपको ये अबवाब याद रखने में आसानी रहे। और ये वाली जो स्लाइड्स हैं इनको अपने पास नोट रखें, इनको याद रखें ताकि पता चले कि कौन से अबवाब हैं, कौन से मस्तर हैं, कौन से रेफरेंस टेबल हैं। ये दोनों स्लाइड पास कर। तो आइए आज के फेर की तरफ चलते हैं। अकामा अस्लमा की तरह है, आइए सीखेंगे कि अकामा अकामा का माना उसने कायम किया या उसने खड़ा किया, उसने कायम किया या उसने खड़ा किया। ये किसकी तरह है? ये कामा की तरह है, कामा से बना अकामा। कामा क्या हमने पढ़ा था किसी 2 में, कामा वो खड़ा हुआ। कामा का मुजारे क्या आया था? कामा का कामा, और कोई बताएगा कामा का कोड क्या था? यकूमु सर यकूमु। कामा का कोड था काला की तरह था ना, तो काला यकूलू, कामा यकूमू। 6 फेल हमने वहां सीखे थे, काला यकूलू, काना यकूनू, ताबा यतूबू, ज़ाका यज़ूकू। 4 हो गए। 5वां क्या था? कामा यकूमू 5, और छठा क्या था? माता यमूतू। 6 अफ़ाल हमने सीखे थे इसी साउंड पर, जो कि बाब नासारा से आ रहे थे। ठीक है, तो कामा काला की तरह था बाब नासारा से। तो याद है आपको कि कामा का मादा क्या सीखा था हमने वहां पर? हाफ वाव मीम। ये काला की तरह है और इसका मादा है कॉफ कावामा। वाव और मीम। काफ वाव मीम इसका मादा है, जैसे काला का काफ वाव लाम का।
یعنی کہ یہ جو کالا کاف اور میم کے درمیان الف تھا، یہ اصل میں واو تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے وہاں سیکھ لیا تھا یقوم میں. تو کاما وہ کھڑا ہوا، تو اقاما یہاں کس سے کا اضافہ کیا گیا ہے؟ حمزہ کا. حمزہ کا اضافہ کیا گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مزید فی. کیا بنا؟ مزید ایک فی. حمزہ کے اضافے سے کیا بن گیا؟ مزید فی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اقامہ تو یہ جو ہے، یہ جو مزید فی والا ہے، یہ اسلمہ کی طرح کیسے ہے؟ کوئی اس کا ساؤنڈ میچ کر کے بتائیں گے ذرا؟ ٹرائی کر سکتا ہے کوئی؟ حمزہ کی وجہ سے اسلمہ اقامہ ملتا جلتا ہے. اسلمہ کے ساتھ اقامہ کا یہ ساؤنڈ ذرا میچ کریں، کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ جیسے آپ نے قالا یقولو میں کہا تھا قاواما، یہ اقواما ہے نا، اقواما. اقواما، ماشاء اللہ، یہ تھا اقواما. اسلامہ، تو اسلامہ کا مضارع کیا پڑا تھا؟ یسلمو. یسلیمو. اقواما کا مضارع کیا ہوگا؟ اس کا یقیمو. ویسے ساؤنڈ میچ کریں گے تو یقویمو. اقامہ کا دیکھیں، اقامہ کا تو یقیمو ہے، ٹھیک ہے، یقیمو. اور یہ اقواما کا کیا ہوگا پھر؟ یقویمو. اقواما اسلامہ یسلم ہے، اقواما یقویمو. یقویمو. اقواما یقویمو. سر یہ ریپیٹ کر دیں، اقوامہ کہاں سے آیا؟ جی، اقوامہ کہاں کہاں سے آیا؟ جی دیکھیں، یہ جو اقامہ ہے نا، ماضی کا جو بڑا سا لکھا ہوا ہے اقامہ، جو ہم آج فعل سیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے یہاں سیکھا تھا نا کہ یہ الف روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا، جیسے کاما میں آپ نے یہ بات سیکھی تھی، کالا کانا میں، تو الف لازم وعدہ کسی کے بدلی ہوئی حالت ہے. یہ بدلی ہوئی حالت آپ نے کسی ٹو میں سیکھ لی تھی کہ یہ جو الف درمیان میں آ رہا ہے یہ واو ہے، اصل میں یہ اصل میں کیا ہے؟ واو ہے. اور رہی بات کہ یہ الف یہ واو تھا تو الف کیوں بنا؟ تو کاما اصل میں کیا تھا؟ کاواما، کاواما تھا نا. تو کاف کے اوپر جو زبر ہے، کاف اپنے بعد الف چاہتا، زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے، اس لیے اس واو کو الف سے بدلا تھا، کاما بنایا تھا. ایسے یہاں پر بھی ہے، ایسے ہی یہ مزید فی میں جو اقامہ آیا ہے، ایسے یہاں پر بھی ہے اقواما. کیا تھا یہ اقواما تھا، جیسے آپ نے یہ لکھا ہے اقواما. تو یہاں پر بھی یہ جو واو ہے اس کو الف بنایا گیا ہے اقامہ کی طرح، واو کو الف بنایا گیا ہے اقامہ کی طرح. کیونکہ اگر حمزہ کو آپ جو ایکسٹرا حروف ہے، جو زائد حروف میں آتا ہے، اس کو اگر آپ ختم کریں تو کاواما بنتا ہے، جیسے کہ کاواما آپ نے کسی ٹو میں پڑھا. تو اسی لحاظ سے اقامہ بنا ہے یہاں پر. تو یہ اصل اقواما تھا، لیکن واو کو الف سے بدلا تو اقامہ بنا ہوا ہے. تو یہ جو اس میں تبدیلی آئی ہے، یہ کمزور حروف کی وجہ سے ہے. کیونکہ کمزور حروف کے بارے میں آپ نے یہ سیکھا ہے کہ کمزور حروف کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آتے ہیں. یہ آپ نے بات کسی ٹو میں کمزور افعال کے بارے میں 3 اہم باتوں میں سیکھی تھی. یہ جو کمزور حروف ہوتے ہیں کبھی ایک غائب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بہت سارے افعال میں سیکھا کہ جیسے ہدا اور واللہ وغیرہ سب میں دیکھا کہ پھر امر میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ اہدی، اور کیا تھا؟ اور نادی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آخر میں غائب ہو جاتا ہے. تو کمزور حرف کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے بدلتے ہیں. یہاں پر بدل کیا ہے؟ تو کمزور حرف کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے بظاہر اقامہ کا ساؤنڈ جو ہے وہ اسلمہ سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو پھر ہم نے اس کی اصل آپ کو بتا دی کہ یہ اقواما تھا اسلمہ کی طرح. اقواما یکم، صرف ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے اس کی آپ نے اصل جان لی ہے. اب آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ یہ اسلمہ سے کیسے آیا ہے، یا اسلمہ کی طرح یا باب افعال سے یہ کیسے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ابھی؟ یہ جی اقواما سر. یکم جو ماضی اور مضارع میں پہلے سیغے کے آپ نے اصل جانی ہے،
یہ اس لیے آپ کو بتائی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ اقامہ اسلمہ کی طرح کیسے ہے یا اس کا باب افعال کیسے آیا ہے. ٹھیک ہے, اب تک آپ نے اقامہ کے بارے میں جو 3-4 باتیں تھیں وہ سیکھ لی ہیں. پہلی بات کیا سیکھی آپ نے, یہ اسلمہ کی طرح ہے, باب افعال ہے, اس کا باب افعال ہے. دوسری بات سیکھی کہ اس کا مادہ کاف واو میم ہے, چونکہ یہ کاما سے بنا ہے. اقامہ, کاما میں ایک حرف کا اضافہ کیا تو مزید بھی بن گیا, تو کاف واو میم مادہ ہو گیا, با بھی پتہ چل گیا. پھر آپ نے یہ جانا کہ یہ چونکہ کمزور افعال ہیں تو کمزور افعال میں جو ان کا وزن ہے یا ان کا ساؤنڈ ہے وہ بظاہر اس سے میچ نہیں کرتا باب سے, تو اس کو میچ کرنے کے لیے ماضی اور مضارع کو سیکھنا ضروری تھا, اس لیے ہم نے وہ سیکھ لیا. اب کلیئر ہوگی بات سب کو؟ جی اقامہ کے بارے میں ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ جی سر. تو نیکسٹ چلتے ہیں اپنا فعل کی طرح. اقامہ, اقامہ اس نے قائم کیا. دیکھیں قامہ کا معنی تھا وہ کھڑا ہوا, اب یہ اس نے کھڑا کیا, میننگ میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی. اقامہ اس نے قائم کیا, اقامو ان سب نے قائم کیا, اقمتا آپ نے قائم کیا, اقمتو میں نے قائم کیا, اقمتم آپ سب نے قائم کیا, اقمنا ہم سب نے قائم کیا. اقامہ, اقامو, اقمتا, اقمتو, اقمتم, اقمنا, ماضی ہے. حل اقامہ کیا اس نے قائم کیا, تو سیم آنسر آئے گا نام اقامہ, حل اقامو, نام اقامو. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا ان سب نے قائم کیا, نام اقامو. یہ جو لائن ہے یہ صرف اس لیے بتائی گئی ہے کہ اس سے اوپر جو ہے ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو کسی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو پھر سیم آنسر آتا ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آتا آنسر میں, جیسے کوشچن ہے ویسے ہی آنسر آ جائے. حل اقمتا کیا آپ نے قائم کیا, نام کمتو, اقمتو, نام اقمتو. ٹھیک ہے. حل اقمتم آپ سب نے قائم کیا, نام نام اقمنا. اقمنا. اب ایک اور اسم شامل آتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے. حل اقام الصلاۃ, اس کا ترجمہ کیا, ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نام کیا کیا اقام وہ الصلاۃ. نماز قائم کرتا ہے؟ نہیں کھڑی ہو, یہ ماضی کا ترجمہ کریں. کیا اس نے نماز قائم کی, کیا کھڑی ہو نماز, نام اقام نام الصلاۃ. اقام الصلاۃ. جی ہاں اس نے نماز قائم کی. حل ہاں. اقامو الصلاۃ, کیا نام ان سب نے اقام کیا الصلاۃ. ان سب نے نماز قائم کی؟ نام اقام الصلاۃ. اقام الصلاۃ. اقام الصلاۃ. حل اقمت الصلاۃ کیا آپ نے نماز قائم نام کی, اقمت نام الصلاۃ. اقمت الصلاۃ. اقمتو, تا کا جواب تو سے آئے گا. حل اقمتم الصلاۃ, یہ یہاں پر بھی میم پر پیش آیا ہے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے, اقمتم الصلاۃ ہے, نام نام اقمنا نام الصلاۃ. اقمنا الصلاۃ, اقمنا. اقمنا الصلاۃ. ماضی سمجھ آ گیا سب کو؟ جی سر. جی. پھر مضارع کیا ہے, پھر مضارع سیکھتے ہیں. یقیمو. یقیمو, اقامہ کا پھر مضارع یقیمو. یقیمو کا معنی وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا, دونوں ترجمے آئیں گے نا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے, یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں, تقیمو آپ قائم کرتے ہو, اقیمو میں قائم کرتا ہوں, تقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں, نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں. قائم کرنا, کھڑا کرنا, دونوں میننگ اس کا آ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ٹیبل کے اندر عربی کا الفاظ بھی یاد کریں, ترجمہ بھی یاد کریں, اور اشارے بھی یاد ہونے چاہیے کہ یہ اشارے کا, اس اشارے میں یہ والا آئے گا, یہ والے الفاظ آئیں گے, اس اشارے میں یہ والے الفاظ آئیں گے. ٹھیک ہے. یقیمو, یقیمونا, تقیمو, اقیمو, تقیمونا, نقیمو. ٹھیک ہے. تو عربی بول چال میں اس کو کیسے سیکھیں گے؟ حل یقیمو کیا وہ قائم کرتا ہے, نام یقین. نام یقین. یقیمونا, نام یقیمونا, سیم آئے گا. حل تقیمو کیا جواب آئے گا, نام نام اقیم.
उकीमू मैं कायम करता हूँ, हल तुकीमूना आप नाम सब नाम करते हैं, नाम नुकीम नाम नुकीमू हम सब कायम करते हैं, ये करेंगे। यहाँ पर भी सलात का लफ्ज़ है, फिर मुजारे में भी, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर। हल युकीमुस्सलाता क्या वो नमाज कायम करता है? नाम नाम युकीमुस नुकीम सलात अच्छा, इससे पहले जो हमने अरबी बोलचाल में सीखा वो माजी था। हल अकामस्सलाता क्या उसने नमाज कायम की, माजी था। यहाँ युकीमु क्या वो नमाज कायम करता है? नाम युकीमुस्सलाता। हल युकीमूनस्सलाता क्या वो सब नमाज कायम करते हैं? क्या नाम जवाब दिया था? युकीमुस सलात नाम युकीमूनस्सलाता। हल तुकीमुस्सलाता क्या नाम आप नमाज कायम करते हैं? नाम उकीमुस कीमुस्सलाता मैं नमाज कायम करता हूँ। हल तुकीमूनस्सलाता नाम नुकीम नाम नुकीमुस हम सलात कीमू हम सब नमाज कायम करते हैं, करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फेल माजी और मुजारे समझ आ गया। आइए इसका बनाएंगे, फेल अमर बनाते हैं। अकामा से बना अकिम। कौन से दो काम करते हैं हम फेल अमर बनाते हुए? एक क्या करते हैं? एक हमजा हटाए बीच में से और मीम साकिन किया। हाँ, मीम यानी कि आखिरी हरफ को साकन करना, आखिरी हरफ को साकन करना, एक साकिन तो ये काम करना होता है। है। दूसरा काम क्या होता है? आइन कलमे को जेर दी जाती है। बहुत आइन इंटरेस्टिंग कलमे बात है। को जेर दी जाती आइन कलमा, आइन कलमे से क्या मुराद है? फा आइन लाम में से जो आइन कलमा होता है उसको जेर देना है और आखिर को साकिन करना है। अगर आप बना रहे हैं युकीमु से तो कैसे बनाएंगे? या को गिरा दें, जैसे कि हमने पहले सीखा था, जो कि मुजारे की अलामत को गिरा दें और आखिर को साकिन कर दें, तो क्या रह गया पीछे? ये इस तरह रह गया, यानी कि काफ के नीचे जेर आ गई, या भी साकिन है, मीम भी साकिन है। अब दो साकिन जमा हो गए तो क्या करें फिर? कमजोर हर्फ को गिरा देंगे, या को एक गिरा को देंगे। गिराना पड़ेगा, या को गिरा दिया तो पीछे रह गया किम। ठीक है, तो पढ़ना दुश्वार है, उसने हमजा का इजाफा कर दिया, हमजा का अकीम बना दिया है। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये है, ये जो फेल माजी से बनाया गया, फेल माजी से कैसे बना था? माजी असल में क्या था? अक़वामा। अक़वामा। अक़वामा में आपने वाव जो है, कहाँ यहाँ वाव, यहाँ पर क्या बन रहा है? आइन कलमा है ना वाव, जी जी काफ, काफ वाव मीम मादा है ना, तो वाव आइन जी कलमा जी। बन रहा है। तो वाव को क्या देनी है? जेर देनी है। वाव को क्या दे दी? ये जबर उसकी रिमूव कर दी और जेर दे दी, और आखिर को साकन किया, जो मीम पर जबर था उसको खत्म किया, तो क्या बन गया? अकविम। क्या बन गया? अक़विम। अकविम। ठीक है। अब ये बन तो गया, लेकिन अरब ये कहते हैं कि ये सकील है, पढ़ना दुश्वार है, तो उन्होंने वाव को, कमजोर हर्फ को गिराया बीच में। जब उसको गिराया तो जाहिर बात है काफ और मीम तो दोनों साकिन रह गए, तो इसकी हरकत पीछे ले गए अकीम, इसकी हरकत को पीछे ले गए हैं, ताकि ये पढ़ा भी तो जाए ना। वाव को गिरा तो रहे हैं कि पढ़ना दुश्वार है, आप बिल्कुल ही जब वाव को गिराने के बाद बिल्कुल ही पढ़ा ना जाएगा, हरकत कोई ना होगी, तो इसलिए फिर इसकी हरकत उसको दिया, तो अकीम बनाया गया है इस तरह से। बहरहाल फिर माजी से भी बन सकता है, फिर मुजारे से बन सकता है। तो ये जो कमज़ोर अफ़ाल होते हैं, इनके अंदर थोड़ा सी ये चैलेंजिंग होते हैं, इनके अंदर फेल अमर बनाना, इनके अंदर बाकी चीज़ें बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक है, अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। अकीमु ला तुकीम ला तुकीमु। अकीम, मुकीमुन अकीमू, मुकामुन। अकीम, अकीमू तुम सब कायम करो, ला तुकिम ला तुकीमू। अच्छा, अकीम जो था फेल अमर, इसमें क्या हुआ था? फेल कमजोर हर्फ गिर गया था, अकीमू में क्या हो गया? वापस आ गया। वापस कैसे आया? वो वाव या बन के आ गया। देखें, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि कमजोर हर्फ बदलते रहते हैं। यहाँ पर वही वाव जो था वो या की शक्ल बन गया।
ठीक है, तो कमजोर हरफ कभी गिर जाता है, कभी गायब दोबारा वापस आ जाता है। अकीम तू कायम कर, क्या जवाब देंगे? फिल अमर का जवाब किससे आता है? फिल माजी से कि फिर मुजारे से? फिल मुदारे से सर। अमर का जवाब फिल माजी से आएगा या फिर मुजारे से आएगा? मुदारे सर, फिर मुदारे से। मुजारे से। उकीमू, फिर मुजारे में आना वाला इशारा क्या है? उकीमू, तू कायम कर, अकीम तू कायम कर, तो आगे से जवाब क्या देगा? उकीमू मैं कायम करता हूँ या करूंगा। अकीमू तुम सब कायम करो, क्या जवाब होगा इसका? नुकीम। नुकीमू, फिर मुजारे में नहनो वाला सीगा जो जमक है वो इसका जवाब होगा। नुकीम हम कायम करते हैं या करेंगे। अकीम अकीम अस्सलाता, ये क्या लफ्ज है? अकीम अस्सलाता, ये नीचे जेर मिलाने के लिए है। अकीम अकीम अस्सलाता, कायम कर तू नमाज को। उकीम अस्सला मैं नमाज कायम करता हूँ। अकीमू अस्सलाता तुम सब नमाज कायम करो, क्या जवाब है? नुकीमु अस्सलाता हम सब नमाज कायम करते हैं या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्म फाइल कैसे है? मुस्लिम और मुस्लमुन था अस्लमा में। यहाँ पर क्या आएगा? मुकीमुन, यहाँ पर क्या आएगा? मुकीमुन का मतलब है मुकीमुन कायम करने वाला, मुकीमुन कायम करने वाला, और इसको जिसको कायम किया मुकाम गया। जिसको कायम किया गया। और इस तरह से इसका जो मस्तर है, जैसे अस्लमा का मस्तर क्या था? इस्लाम। इस्लाम। इसका मस्तर है इकामा। यहाँ पर सिर्फ ये फर्क है कि ये यहाँ पे शुरू में हमजा है और यहाँ पर भी अलिफ है काफ और इसके दरमियान में, तो यहाँ पर भी ये दो ही ब्लू कर नजर आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी इकामतुन मस्तर का इसका इकाम, तो मस्तर का सेम होना इसी सेम साउंड जरूरी नहीं है। जैसे आपने इससे पहले पढ़े ना, अस्लमा से इस्लाम, और इस तरह से अखराज से इखराज, और बाकी जो अफ़ाल अस्लमा से की तरह पढ़े हैं बाब फ़ाल से, उनके साउंड मस्तर के भी तकरीबन बराबर है। लेकिन यहाँ कमज़ोर अफ़ाल में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह बराबर आ जाए। मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, और इकामतुन कायम करना। अच्छा, अकामा जो था मुज़क्कर में, उसके आगे सिर्फ ता साकिन लगा के अकामत बन गया, क्योंकि ये ऐसा फेल है जिसके आखिर में कमजोर हरफ नहीं है, दरमियान में बेशक है लेकिन आखिर में नहीं है, तो इसमें मुअन्नस बनाते हुए सिर्फ ता साकिन का इजाफा हम करेंगे। जैसे हमने कहा था काला से कालत, ऐसे अकामा से अकाम। तो पूरा टेबल करते हैं। अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना। युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमूना, नुकीमु। अकिम, अकीमू, ला तुकिम, ला तुकीमू। मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। अब फिल माजी और मुजारे में मुज़क्कर मुअन्नस को अलग अलग करते हैं। हुवा अकामा, हिया अकामत, युकीमु, हिया तुकीमु, ता के साथ आएगा। लेफ्ट हैंड से मुअन्नस का इशारा है तुकीमु। फिर जामे करें अकामा, युकीमु, अकिम, मुन, मुकामुन, इकामतुन। तो अब वर्ब बुक में जो टेबल के अंदर जो सवाल है, पहला सवाल क्या है? हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए। हम सब कायम करने वाले हैं। हम सब, नुकीमु। हम सब के लिए कौन हम सब नुकीमु नहीं, सर नहनु नुकीम नुकीमु सलात लिल्लाह। नहीं, नहनो आएगा लेकिन नुकीमु नहीं आएगा ना। नुकीमु है कायम करते हैं या करेंगे, ये करने वाले का किस चीज का तर्जुमा होता है? युकीमु। नहीं,
کرنے والے تو اسم فاعل کا ترجمہ ہے نا. اچھا نحنو نحن مقیم الصلاۃ للہ نحنو مقیم الصلاۃ مقیمون جمع ہے نا, مقیمون کی جمع مقیمون, مقیمون الصلاۃ. کیا اب اس کا ترجمہ کیا بنا؟ نحنو مقیمون مقیمون الصلاۃ. ہم سب قائم کرنے والے ہیں نماز اللہ کے لیے. اس کا ترجمہ کیا عربی بنے گی؟ للہ للہ, اللہ کے لیے. ہم سب قائم کرنے والے ہیں نماز اللہ کے لیے. تو مقیمون اسم فاعل کا یہاں جمع کا آئے گا سیدھا, وہ فعل مضارع نہیں آئے گا. صحیح ہے. اوکے, نیکسٹ ہے اردو میں ترجمہ کریں. اقیم الصلاۃ, تم سب قائم کرو نماز. اقیمو کون سا فعل ہے؟ سر عمر فعل امر میں جمع گیا ہے. فعل امر میں جمع ہے اقیمو, تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز. تیسرا سوال ہے حل یقیمون الصلاۃ, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نام یقیمون الصلاۃ. اس کا ترجمہ کریں پہلے. حل یقیمون, کیا کیا وہ قائم وہ سب نماز کیا وہ سب نماز قائم کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. فعل مضارع ہے نا, کیا وہ نماز قائم کرتے ہیں؟ نام یقیمون الصلاۃ, صرف نام کا اضافہ کریں گے. ورب بک میں آپ نے ٹیبل لکھنا ہے اقامہ کی طرح ارادہ. ارادہ اس نے ارادہ کیا. ارادہ, ارادو, اردتا. ٹھیک ہے. ارادہ کا ارادہ سے مضارع کیا آئے گا؟ ارادہ کا یریدو. اچھا, یریدو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ارادہ اس نے ارادہ کیا, یریدو اس نے ارادہ کیا. وہ ارادہ کرتا وہ ہے. ارادہ کرتا ہے. ارادہ کرتا ہے ارادہ یہ کرے گا. اچھا, تو پھر اقامہ کی طرح بنائیں, اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ ارد, حمزہ پہ زبر اور رد, ارد. ٹھیک ہے, اریدو. اچھا, یہاں پر یاد رکھیے گا اس کو آپ نے جمع جب بنائیں گے نا ارد کی, تو اریدو یہاں یا واپس آ جائے گی, جیسے اقیمو میں اریدو, یعنی یہاں پر اریدو نہیں لکھ دینا, اریدو جمع میں آ گیا. لا ترد, لا تو کم کی طرح, لا تریدو. لا تریدو. مزے کی بات, آپ اس کا اسم فاعل بتائیں کیا ہوگا؟ مریدن ہوگا نا, مقیم جی, مریدن. کس کا مریدن؟ بیگم کا. سر مرادن. مریدن. ٹھیک ہے, تو اسم فعل مراد. ٹھیک ہے, مرادن. اس کا ارادہ کیا گیا, مراد. مریدن جو ہے یہ اسی سے آتا ہے ارادہ یریدو سے. جس مریدن میں نا ارادہ کرنے والا, میں نے پہلے کیا ہوا. ارادہ کرنے والا. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اس کے بعد کوڈز یاد رکھیں آپ نے, جو 3 حرفی افعال کے کوڈ ہیں, پھر زور افعال کے کوڈ ہیں, پھر مزید یاد رکھیے گا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق جو ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا. اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, جانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.